السلام علیکم۔ اچھا جی، آج کے ناول کا نیم ہے ہاں تم مجھے قبول ہو اور اس کی رائٹر ہے شازیہ چودھری۔ ناول جو ہے یہ چائلڈہڈ نکاح بیس ہے، روڈ ہیرو، کزن میرج اور ٹیچر اسٹوڈنٹ بیس بھی ہے۔ سنیں، ابھی کتنا سفر اور باقی ہے۔ آسمان سیاہ گھٹاؤں سے ڈھکا ہوا تھا، چھما چھم موسلا دھار مینا برس رہا تھا۔ ارد گرد دھان کی فصلوں میں کئی انچ تک پانی بھر گیا تھا۔ شدید برفیلے جھگڑوں کی زد میں آئی فصل کی نرم و نازک شاخوں کے سرے زمین بوس ہونے کے بعد دوسرے ہی لمحے مخالف سمت سے وار کرنے والے طوفانی تھپڑوں سے نبض از ماں ہونے کو ایک لہجے کو پھر تن جاتے اور اگلی ساتھ بے بسی و بے اختیاری کی انتہا کی حالت میں دوبارہ سپردگی پر مجبور ہو جاتے۔ رات شدید تھی، ارد گرد کسی چرند پرند ذی و نفس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس قدر شدید بوچھاڑ میں نیم پختہ سڑک پر چھوٹی سی نیلی سوزوکی راستہ بنا کر آگے بڑھ رہی تھی تو اس میں خدا کی قدرت کے بعد سراسر ڈرائیو کرنے والے بندے کا کمال تھا۔ منزل کا ابھی دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ گاڑی میں چھائے اس قدر ہولناک سناٹے، بیرونی ماحول کی ہر درجہ طوفان خیزی اور دل میں امڑ کر آنے والے شدید پرخوف ہراساں کر دینے والے اندیشوں نے بالآخر اسے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ فی الوقت ناک سے زیادہ جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، سو جی کڑا کر کے وہ اپنی اندرونی اضطراری کیفیات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے گھبرائی ہوئی نظروں سے اس کا منجمد چہرہ دیکھتے ہوئے بے بسی سی ہو کر بول پڑی۔ کتنی ہی دیر ادھر سے جواب نہیں آیا تھا۔ وہ بڑے سکون سے ڈرائیو کر رہا تھا، راستہ بری طرح جل تھل ہو رہا تھا۔ سوزوکی پانیوں کا سینہ چیرتے ہوئے رک رک کر چل رہی تھی، وقفے وقفے سے جھٹکے لگ رہے تھے۔ شام گہری پڑ گئی ہے، موسم اس قدر خراب ہو رہا ہے، اس گاڑی کے ذریعے اتنا مشکل راستہ کیسے طے ہوگا؟ وہ زیادہ دیر تک اپنی تشویش پوشیدہ نہیں رکھ سکی تھی۔ اپنے اندر مچلتے پرہول خدشات سے فرار کے لیے وہ اس کی سرد مہری محسوس کرنے کے باوجود دوبارہ مخاطب ہو گئی۔ تو آپ اپنے والد محترم کی لینڈ کروز میں آ جاتی، میرے لیے تو عین مسرت کا باعث تھا۔ اس حد درجہ بیزار کن ہمراہی سے تو مجھے نجات مل جاتی۔ اس ناخوشگوار ترین سفر کا انجام میں آپ سے کہیں زیادہ شدت سے جلد از جلد چاہتا ہوں۔ حد درجہ خشک اور کھردرے لب و لہجے میں جواب آیا تھا۔ وہ احساس توہین سے لمحہ بھر کو سن سی بیٹھی رہ گئی۔ اس نے جیسے پتھر کھینچ مارے تھے اسے۔ کیا اعلیٰ درجے کی بے مہری اور بیگانگی کا مظاہرہ تھا۔ یہ خون کے آنسو پی کر ایک چھلکتی سی نگاہ اس پر ڈال کر رخ موڑ کر کھڑکی کے شیشے سے موسم کی جنو خیزی ملاحظہ کرنے لگی۔ اس کی شریانوں میں خون کھول رہا تھا۔ ماما صحیح کہتی ہیں، یہ دیہاتی لوگ سرے سے جنگلی، وحشی اور بد تہذیب ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اندر کے دہکتے الاؤ کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے اپنا دھیان ہٹانے کو ماما کی باتیں ذہن میں دہرانے لگی۔ بارش کی تیز رفتاری ژالہ باری کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ اولے پتھروں کی طرح ونڈو اسکرین سے گر کر پاش پاش ہو رہے تھے۔ طوفانی جھگڑوں میں لمحہ بہ لمحہ تیزی آتی جا رہی تھی۔ کسی لمحے تو یہی لگتا کہ یہ ننھی منھی سی سوزوکی بھی کسی آب و ہوا کے شور دیدہ سیری پر آمادہ غضبناک شدتوں سے ہار کر اڑتی چلی جائے گی۔ اب کیا ہوگا؟ خاموشی کا دورانیہ ماحول سے سواتر سراسیمگی پیدا کر رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنے اندر اٹھنے والے غسیلی لہروں کو دبا کر تشویش بھرے انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ ہونٹ بھینچ کر ارد گرد سے قطعی بے نیاز پتھریلے تاثرات میں لپٹے چہرے کے ساتھ پورا دھیان ڈرائیونگ پر مرکوز کیے ہوئے تھا۔ مضبوط سانولے مردانہ ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل سے نبض آزما تھے۔ اس کی مغرور کھڑی ناک کے نیچے بالائی لب پر آویزہ اس کی گھنی سیاہ مونچھوں پر نظر پڑتے ہی اس کے حاکمانہ مزاج اور سخت دلی کا احساس دل میں جاں گزی ہو جاتا تھا۔ ہمہ وقت فراخ پیشانی کا احاطہ کیے رکھنے والے ماتھے کی شکن اس کے آتش فشانی موڈ کی واضح عکاس تھی۔ وہ ہمیشہ ہی ایک جارحانہ سے انداز میں نظر آتا تھا، کم از کم زرمل کو تو یوں ہی محسوس ہوتا تھا۔ اس کا خون جھلکانے کا آمادہ نچلا ہونٹ اس کی ذات کی بے رحمی اور صفائی کا گویا اعلانیہ اظہار تھا، اور آنکھیں اف خدایا! ان برفیلی چٹانوں کو کسی برودت اور سختی لیے ہوئے چمکیلی سیاہ آنکھوں میں اس قدر منجمد کر ڈالنے والا اکھڑ پن جھلکتا تھا کہ مدمقابل اس کے بعد دوسری بار نظر ملاتے ہوئے گھبرا جاتا تھا۔ اور لب و لہجہ تو اس سے سواتر تھا، ایک دم قطعی اور چھا جانے والا۔ اور زرمل سے بات کرتے ہوئے تو اس میں زمانے بھر کی خشکی، ترشی اور کٹھور پن شامل ہو جاتا تھا۔
تماشا ملاحظہ کیجیے، کچھ کر سکتی ہیں تو بصد شوق کیجیے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ زہر میں بجھے ہوئے تیر کس قدر ٹھنڈے اور پرسکون انداز میں اس کے سینے میں اتارے گئے تھے۔ اوہوں، اس کی جان جل کر رہ گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ کب یہ عذاب ختم ہوگا؟ میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ وہ کلس کر رہ گئی۔ کیا آپ سیدھے طریقے سے بات کا جواب دینے سے واقف ہیں؟ ایک تو پرہول طویل سفر، اوپر سے اس کی حد درجہ بے نیازی اور کھردرا پن۔ اس کی نازک مزاجی زیادہ دیر تک صبر و برداشت کا مظاہرہ نہیں کر سکی اور ایک دم جھنجھلا کر اس پر الٹ پڑی۔ وہ ایک دم سے غضبناک ہو کر اس کی طرف مڑا۔ شٹ اپ! میں اس طرح کا لب و لہجہ برداشت نہیں کیا کرتا، اپنی زبان پر قابو رکھے، ورنہ کھڑکی سے اٹھا کر باہر پھینکنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ وہ بھڑک کر بولا، اور زلمیل کا ایک لہجے کو جیسے خون خشک ہو گیا۔ اس قدر دھانسو اور جابرانہ انداز تھا، وہ لب بستہ بیٹھی رہ گئی۔ عورتیں اس کے نزدیک گائے بھینس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتی، بلا کے سخت گیر، خود پسند اور سرکش ہوتے ہیں یہ دیہاتی لوگ۔ مما کی بتائی ہوئی باتیں اسے 100% درست لگی۔ اف خدایا، میں کیا کروں؟ اسے اپنی بے چارگی پر رونا آنے لگا۔ اس کا بس چلتا تو خود نواب صاحب کو دھکا دے کر گاڑی اڑاتے ہوئے واپس شہر لوٹ جاتی۔ اف دادا جان، آپ کو بھی اس خراب موسم میں بلاوا بھیجنا تھا؟ اندر اٹھتے ابال کو کہیں تو راہ ملنی ہی تھی۔ نہ آپ اس قدر ایمرجنسی میں بلاتے اور نہ مجھے اس ناپسندیدہ شخص کے ساتھ یہ قیامت خیز گھڑیاں گزارنا پڑتی۔ وہ بہت درشت بھرے انداز میں سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، جہاں تیز شور، سرد بوچھار لیے آندھی طوفان کے ریلوں سے برسر پیکار اسی ہی کی طرح بے بسی سے جھکتے، بکھرتے، ٹوٹتے شجر و حجر کے سوا کچھ نہ تھا۔ رات کی سیاہی آہستہ آہستہ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی تھی۔ ہاں، ایک بے حس کے آگے وہ بھی شکست خورد ہو گئی تھی۔ وہ تھی آسمان سے چھاجو چھاج برستی بوچھار، جس پر رات کی تاریکی کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بالکل زرمل کی طرح وہ بھی تو اس ناہنجار ابر آلود موسم کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ اپنی نازک طبیعت اور اس کے خلاف شدید غم و غصے کا برملا اظہار فی الوقت ترک کرنا پڑا تھا، کہ اور کرتی بھی کیا؟ اس وقت اس کے رحم و کرم پر جو تھی، جانتی تھی وہ لحاظ اور مروت کی حدوں سے کوسوں دور ہے۔ جو کہتا ہے اس پر عمل در آمد میں چندہ تاخیر نہیں کرتا۔ سو ہونٹ کاٹتے چپکی رہی تھی، تاہم دل کی تھال میں ڈھیر سارے وسوسے اور اندیشے سکوں کی طرح گرتے چلے جا رہے تھے۔ معاً گاڑی کا انجن غراتے ہوئے بند ہو گیا۔ شاید ٹائر پھنس گیا ہے کہیں۔ کتنی ہی دیر اندرونی آلات میں سر کھپانے کے بعد وہ بڑبڑاتے ہوئے سیدھا ہوا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اللہ خیر، یہ ایک نئی مصیبت! خوف سے ڈوبتا ہوا دل مزید سکڑنے لگا۔ تھوڑی دیر باہر کھٹر پٹر کرنے کے بعد وہ واپس آیا تو سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ اس کا بادامی شلوار کرتا بری طرح بھیگ گیا تھا۔ گرم جیکٹ کے باعث بہرحال کچھ بچاؤ ہو گیا تھا۔ بال بھیگ کر پیشانی سے چپک رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے ہول کر اسے دیکھا، جو دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے خود کو گرمائش پہنچانے کی صحیح کر رہا تھا۔ کچھ نہ بولا وہ، نئے سرے سے کلچ اور گیئر کی کارکردگی کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ جوان حسین لڑکی کا ساتھ تھا۔ رات کا اندھیرا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا، اوپر سے ایسا خطرناک طوفانی موسم، دور دور تک کسی پناہ گاہ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسے میں خدا کے بعد اس گاڑی کا ہی تو کچھ آسرا تھا۔ یہ بھی جواب دے گئی تو کیا بنے گا؟ بہت بھاری ذمہ داری تھی اس پر۔ اپنی ذات کی بات ہوتی تو اس کو رتی برابر بھی پرواہ نہ تھی۔ وہ کسی بھی طرح اس خطرناک صورتحال سے نمٹ سکتا تھا، مگر زرمل کی موجودگی نے اس کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ لڑکی ذات تھی اس ویرانے میں، اگر صورتحال قابو سے باہر ہو جاتی تو؟ کیا گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ اس کی تشویش فطری تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہو بھی گئی ہو تو آپ کیا خدمات پیش کر سکتی ہیں اس سلسلے میں؟ طنز میں لپٹا بیزار کن جواب موصول ہوا۔ وہ کڑھ کر رہ گئی۔ اگر جو ایسی آفت نہ پڑتی تو کب کی 2 حرف بھیج کر اپنی راہ لیتی۔ وہ جل بھن کر کباب ہی تو ہو گئی تھی۔ تو آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ وہ تل ملا کر پہلو بدلتے ہوئے کہہ گئی۔ وظیفہ کر رہا ہوں، جس کے فیض سے آپ کی والدہ محترمہ کا بھجوایا ہوا ہیلی کاپٹر مدد کو آن پہنچے گا۔ وہ جیسے کاٹ کھانے کو دوڑا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ مجھ پر کس حساب میں برس رہے ہیں؟ میں نے چلتے وقت بھی کہا تھا اس کھٹارا گاڑی کو رہنے دے، پاپا کی جیپ لے لیتے ہیں۔ وہ زیادہ دیر تک اپنے غیظ پر قابو نہیں پا سکی، سو بالآخر بگڑنے لگی۔ مگر آپ کے سر میں تو جانے کون سا سودا سوار تھا کہ لے دے کر مجھے بھی خوار کر ڈالا۔
وہ ہونٹ چباتے ہوئے برہمی سے سر جھٹک رہی تھی۔ اس کی برہمی سراسر رد عمل کے طور پر نمایاں ہوئی تھی۔ عباس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے کچلتے ہوئے ایک دہکتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ دادا جان کی زندگی کا سوال نہ ہوتا اور امی اس قدر مجبور نہ کرتی تو اتنا لمبا سفر تو کیا، آپ کے ساتھ ایک قدم کا ساتھ بھی گوارا نہ کرتا۔ خود کو تو کیا، اپنی گاڑی کو بھی آپ کے سائے سے دور رکھتا۔ اب بھی گھر پہنچ کر گاڑی اچھی طرح دھلواؤں گا اندر باہر سے۔ میں ناپسندیدہ لوگوں کی مہک بھی اپنے ارد گرد برداشت نہیں کرتا۔ اس کے سرد و سپاٹ چہرے سے اس کی ذات سے حد درجہ بیزاری کے آثار واضح جھلک رہے تھے۔ مجھے بھی اس قدر مجبوری نہ ہوتی تو آپ کا ساتھ کبھی گوارا نہ کرتی۔ وہ بری طرح بچو تاب کھا رہی تھی۔ احساس ذلت سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اور آپ کس درجہ خود پرست اور کم ظرف انسان ہیں، اتنے سے احسان کو بار بار جتلا کر خود کو مزید ہلکان کر رہے ہیں۔ وہ ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تیش سے کہہ رہی تھی۔ شٹ اپ! وہ یکدم مشتعل ہو کر دھاڑا۔ میں اپنی ذات پر بے جا حرف گیری قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر برداشت کیا کرتے ہیں؟ وہ چبا چبا کر بولتے ہوئے تیکھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک لسٹ بنا دیجیے اس کی، تاکہ مجھے یادداشت میں محفوظ کرنے میں آسانی رہے۔ استہزاء یا گویا ہوئی۔ کیوں؟ آپ میری کیا لگتی ہیں جس سے اس درجہ ذاتی معاملہ کو شیئر کروں میں؟ اس نے براہ راست اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے درشتی سے استفسار کیا۔ اس کی نظروں میں جانے کیا تھا کہ وہ اپنی جگہ لرز کر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ واقعی کیا رشتہ تھا اس کا جو خواہ پرسنل ہو رہی تھی؟ ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ، تایازاد ہونے کے ناطے ایک رشتہ، اور ایک وہ نام نہاد رشتہ جو کاغذوں میں بند پڑا تھا، مگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو کسی بھی رشتے سے تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ مجھے آپ کی ذات سے رتی بھر دلچسپی نہیں، آپ کی پسند اور ناپسند سے مجھے کیا غرض؟ وہ تندہی سے کہہ کر باہر دیکھنے لگی، جہاں اب اندھیرے کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ برستی بوندوں کے ساتھ ساتھ تو اب گرج چمک بھی گویا حصہ بٹانے تشریف لے آئی تھی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک دل دہلا دے رہی تھی۔ اس لمحے ایک زوردار کڑاکا ہوا، شاید کہیں بجلی گری تھی۔ آواز اس درجہ ہولناک تھی کہ وہ ایک چیخ مار کر اسٹیئرنگ سے الجھتے اس کے مضبوط ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جگڑ گئی۔ اپنے آپ میں رہو۔ دوسرا لمحہ قیامت کا تھا۔ ایک لمحے کو تو جیسے حق تک بیٹھا رہ گیا، پھر دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے کہتا دوبارہ چابی اگنیشن میں لگانے لگا۔ وہ بیک وقت شرم اور غیظ سے منجمد سی بیٹھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا فعل قطعی بے اختیاری اور فطری تھا۔ اس نے کون سا جان بوجھ کر کیا تھا؟ وہ مٹھیاں بھیج کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ غصے اور شرم سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ آپ نے کیا سمجھ کر مجھ سے یہ بات کہی؟ وہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ ارے میں تو کبھی لعنت بھی نہ بھیجوں تم پر۔ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ بڑے پارسا بنے پھرتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں سر عباس حیدر اپنے ارد اینٹی گرلز پرفیوم کا چھڑکاؤ کیے رکھتے ہیں۔ ہما وقت سب بکواس ایک دم۔ اسی باپ کے بیٹے ہونا آخر جس نے تمام تر ریکارڈ توڑتے ہوئے 4 شادیاں رچا رکھی ہیں۔ اسی خاندان کے ہونا آخر جہاں 3 4 شادیاں کرنا ایک مقبول، عام اور پسندیدہ رواج سمجھا جاتا ہے۔ ممی کس قدر درست تجزیہ کرتی ہے اس خاندان کا۔ نفس کا مارا ہوا جنگلی اور حریص، دولت اور عورت کے پیچھے لپکنے والا خاندان۔ یہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، بظاہر معصوم و سادہ باطن گنوں کے پورے۔ جیسے اپنی سوچ پر مہر تصدیق ثبت کر رہی تھی۔ خفت سے اس کا برا حال تھا، خود اپنی بزدلی پر رہ رہ کر ابال اٹھ رہے تھے۔ ذرا سی بجلی ہی تو گری تھی، مجھ پر تو نہیں گری تھی نا۔ کیا ضرورت تھی اس کے بے رحم اور کٹھور وجود کا سہارا تلاش کرنے کی، اس کی مضبوط پناہ ڈھونڈنے کی؟ وہ خود پر لعنت و ملامت کرنے لگی۔ حسب سابق اس نے زرمل کے واویلے پر کان دھرنے کی زحمت نہیں کی۔ بے نیاز بنا نچلا ہونٹ دباتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سر شکر کے اس کا انجن بالآخر اپنی ضد چھوڑ کر بیدار ہونے پر آمادہ ہو گیا۔ چند ایک جھٹکوں کے بعد گاڑی آگے کھسکنے لگی تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اس قدر لمبا سفر تھا، اس سفر کی طوالت اور سنگین قسم کی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ تو ضروری سے ضروری سوال کا جواب دینے کا بھی روادار نظر نہیں آ رہا تھا۔
یکایک اسے احساس ہوا اس کا پیٹ بالکل خالی ہے۔ دوپہر کو وہ لوگ چلے تھے اور اس نے صبح ناشتے میں ایک سلائس اور چائے کا ایک کپ لیا تھا۔ چلتے وقت کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہوا تھا اور اب اسے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ سنیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ تسلیم کرتی تھی کہ اس کی برداشت بہت کم ہے، خصوصاً بھوک، نیند، غصہ برداشت کرنے میں وہ ازل سے ناکام رہی، سو اس کی تلخ و ترش رویے کو بھلا کر اسے پھر سے مخاطب کر بیٹھی۔ آپ کے نان نفقے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ کس قدر دو ٹوک انداز میں برجستہ جواب لڑکھڑایا گیا تھا۔ گہرائی لیے ہوئے اس معنی خیز لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی، اتنی نادان تو نہیں تھی کہ اب ایک لمحے کو وہ خجالت سے سرخ پڑ گئی۔ نعمتوں کے خوان تو سجانے سے رہا، کھانے کے لیے میرے سر کے علاوہ فی الوقت اور کچھ دستیاب نہیں ہے۔ اس کے اس قدر بے مروت انداز پر وہ پوری جان سے سلگ کر رہ گئی۔ میں اس قدر کڑوی اور زہریلی ڈش کھانا پسند نہیں کرتی۔ وہ بمشکل تمام تر اپنے کھولتے ہوئے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے بظاہر بڑے تحمل سے گویا ہوئی تھی۔ ڈرنک کے طور پر کھیتوں میں بھرا پانی بھی موجود ہے، جائیے اور نوش جاں کیجیے۔ دوسری طرف ہر درجہ اطمینان کی کیفیت تھی۔ وہ جی بھر کر اسے زج کر رہا تھا۔ سنیے، آپ کو مجھ سے اس طرح بات کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ وہ بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتی ہوئی غیظ بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہوتے کون ہیں میرا مذاق اڑانے والے؟ وہ بل کھا کر تنتناتے ہوئے کہہ بیٹھی۔ اپنا منہ سنبھال کر بات کیا کرو مجھ سے، سمجھی؟ وہ غرا کر الٹ پڑا۔ وہ خائف سی ہو کر لاچاری سے انگلیاں مروڑتے ہوئے سامنے متوجہ ہو گئی۔ اس کی دھونس اور اذیت بھری رفاقت برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو رشتوں کی بالکل پہچان نہیں ہوتی، کیا بہن، کیا بیٹی اور کیا ماں۔ کسی کا لحاظ نہیں کرتے، جو ان کے آگے ڈٹ جائے اس کی چمڑی ادھیڑ ڈالتے ہیں۔ ان کے اندر کے ننگے بھوکے وحشی جذبے کسی بھی قسم کی تہذیب و شرافت سے ماورا ہوتے ہیں۔ بس پیٹ بھرا ہو حکم بجا لانے والوں کی قطاریں ہوں تو اس جنگلی مرد سورماؤں کے بھڑکتے کلیجے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ مما کی بتائی ہوئی باتیں رہ رہ کر اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جو اسے حرف بحرف سچ لگ رہی تھی۔ ژالہ باری ایک دم تیز ہو گئی، اس قدر تیز کہ گاڑی چلانا دشوار تر ہوتا گیا۔ ونڈو اسکرین موٹی موٹی برستی بوندوں اور پتھر کی طرح ایک تواتر سے گرتے اولوں کی بوچھار سے بری طرح دھندلا رہی تھی۔ وہ محض اندازے سے گاڑی چلا رہا تھا، چلا بھی کہاں رہا تھا، چلانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ نیم پختہ کچی پکی سڑک کی گیلی چکنی مٹی اور تا حد نظر پھیلا پانی کا دریا ڈرائیونگ میں الگ رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اوپر سے گرجتے بادل اور کڑکتی بجلیاں اور ارد گرد پھیلی گھمبیر پراسرار تاریکی، زرمل کی ساری تراری دھری کی دھری رہ گئی۔ حقیقتاً اپنا وجود موت سے بہت قریب لگنے لگا۔ کتنی ہی دیر انجانے خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ مہربا لب بیٹھی رہی، پھر سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے وہ روحان سی ہو کر مجبوراً اس کی طرف پلٹی۔ عباس صاحب، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے خوف سے میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ بہت روحان سی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ عباس نے ایک تیکھی ترچھی نظر اس پر ڈالی۔ اس کی گلابی رنگت میں زردیاں گھل رہی تھیں، چہرے پر اتنی سردی میں بھی پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ اس کا نازک دل فریب سراپا بید مجنوں کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اس درجہ سراسیمہ تھی کہ اوسان خطا ہو رہے تھے کہ عباس کو اپنے اندر ابلتا جلال دبانا پڑا۔ اس کے لیے تمام تر منفقانہ اور سنگ دلانہ جذبات رکھنے کے باوجود وہ بہرحال انسان تھا، ایک کمزور، بے بس اور مصیبت میں گھرے بندے کی تشویح کے لیے وہ کچھ نہ سہی ہمدردی کے چند بول تو بولے ہی جا سکتے تھے۔ گھبراؤ نہیں، میں گاڑی سے اتر کر دیکھتا ہوں، شاید کوئی ٹھکانہ مل جائے سر چھپانے کو۔ وہ خلاف عادت قدرے نرمی سے بولا اور پھر اس کے کچھ بولنے سے بیشتر گاڑی بند کر کے نیچے اتر گیا۔ جانے کہاں گئے ہیں اس قدر طوفانی موسم میں؟ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھیگتا کانپتا گاڑی میں آیا تو اس کے ہاتھوں میں تازہ صحت مند قسم کے 7-8 مالٹے دبے ہوئے تھے۔ عجلت میں توڑنے کے باعث کچھ ٹہنیاں بھی پتوں سمیت ساتھ لٹک رہی تھیں۔ سڑک کے کنارے مالٹوں کا باغ لگا ہوا ہے ادھر۔ پہلی بار اس نے اپنی طرف سے وضاحت دی تھی۔ فی الوقت بھوک مٹانے کے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مل سکتا۔ باغ کے شمالی کونے کی جانب کسی گاؤں کے آثار دکھائی دے رہے ہیں۔ کوشش کر کے تھوڑی دور تک گاڑی چلائی جا سکتی ہے۔ خدا کرے واقعی کوئی گاؤں ہی ہو۔ اب مزید سفر ناممکن ہو گیا ہے، صبح ہی کچھ ہو سکے گا۔ اس کے لہجے سے تشویش جھلک رہی تھی۔ اور رات؟ اس نے بدحواس ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہاں گزاریں گے؟ گاؤں کے کسی گھر میں پناہ لے لیں گے، دیہاتی لوگ اتنے تو مہمان نواز ہوتے ہی ہیں۔ آخر میں وہ طنز کرنے سے باز نہ رہ سکا۔ زرمیل جیسے کانوں میں تیل ڈال کر ڈیش بورڈ پر سے ایک مالٹا اٹھا کر چھیلنے لگی۔
جانے بھوک کی شدت تھی یا واقعی زمین کی تاثیر کہ یہ مالٹے اسے بہت میٹھے، رس بھرے اور خوش ذائقہ لگے تھے۔ وہ جو خوبصورت سی پلیٹ میں رکھی صاف ستھری سیاہ مرچ اور نمک کے چھڑکاؤ کے ہمراہ مالٹے کی کاشیں بڑی نفاست سے کانٹے سے کھانے کی عادی تھی۔ آج مالٹے کے رس سے سنے ہاتھوں سے کس قدر رغبت اور سارا نخرہ اور تنتنا بھول کر خود چھیل کر صاف کر کے ہاتھ کی اوک پر رکھ کر کھا رہی تھی۔ وقت وقت کی بات ہے ساری۔ عباس نے بھی 2 مالٹے کھائے۔ چھلکے وغیرہ پھینکنے کے لیے جب اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا تو برفیلی ہوا کا تندو تیز جھونکا زرمل کو بری طرح کپکپا گیا۔ کسی طرح کھٹ کھٹا کے گاڑی کا بوڑھا کانپتا انجن باغ کے شمالی کونے تک پہنچ ہی گیا تھا اور پھر جیسے کھانستا ہوا دم توڑ گیا۔ آپ لاک لگا کر گاڑی میں بیٹھے، میں گاؤں کے کسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں۔ سامنے کچھ دور مکانات وغیرہ نظر آ رہے ہیں۔ وہ اسے ہدایت اور وضاحت کرتا ہوا پھر گاڑی سے باہر نکل گیا۔ 15-20 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 آدمی بھی موجود تھے۔ اس کے اشارے پر وہ جی کڑا کر کے نیچے اتر آئی۔ سردی کی شدت سے رگوں میں خون جمتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ چکنی مٹی اس کے پیروں سے پھسلتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچا راستہ تا حد نظر تالاب بنا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تو کیا سر پر اٹھا لوں اب؟ وہ بھنا کر مڑتے ہوئے اسے ڈانٹنے لگا۔ زرمل کی جان جل کر رہ گئی۔ خود تو کیسے مزے سے اپنے کچھ ہوتے سوتوں سے باتیں بکھار رہا ہے اور وہ کھسیا کر دل ہی دل میں اسے لتاڑنے لگی۔ گرتے پڑتے بالآخر گھر کی دہلیز پر پہنچ ہی گئے۔ ماسی او ماسی، خیر سے پڑھونے آئے ہیں۔ غلام رسول نے سر پر سے چھاتا جھٹکتے ہوئے زنانہ کمرے کے پاس آ کر اونچی آواز میں ہانک لگائی۔ سو بسم اللہ، رب کلدیاں خیرہ کریں۔ ایک صحت مند سی اماں ٹائپ خاتون نے بیٹھک میں داخل ہو کر بلا توقف زرمل کو گلے لگا کر 2-3 بار بھینچنے کی رسم پوری کرنے کے بعد عباس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ انداز یوں تھا جیسے اپنے کسی جان سے پیارے کی آمد ہوئی ہو۔ ماسی کے پیچھے اس کی بہو اور غلام رسول کی بیوی جھجکتی شرماتی اس کے قریب آ گئی اور سلام دعا کے بعد وہ جھٹ پن بن پوچھے کھانا لے آئی۔ زہرا، پڑھونوں کے لیے منجھی بسترے کا انتظام تو کر دیا تو نے؟ وہ کھانا کھا چکے تو ماسی نے دریافت کیا۔ نہیں ماسی، تجھ سے پوچھنا تھا کدھر لگاؤں؟ ادھر اسی بیٹھک کے پلنگ پر ہی نہ ڈال دوں رضائی؟ زہرا کا اشارہ بیٹھک کے کونے پر لگے رنگین پایوں اور لکڑی کے منقش چھوٹی سی پشت والے بڑے کشادہ سے نواڑی پلنگ کی جانب تھا، جس پر بہت خوبصورت سی رنگین کڑھائی والی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ چادر کے کناروں پر سفید کریشے سے بہت خوبصورت کام بنا ہوا تھا۔ سرہانے کی سمت 3 عدد خوبصورت پھولے ہوئے کڑھائی والے غلافوں والے تکیے پڑے ہوئے تھے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، دونوں میاں بیوی کے لیے کافی رہے گا۔ یہ بیٹھک گرم بھی کافی ہے۔ ماسی کے مہمان آخر شہری بابو تھے، ان کے حساب سے بیٹھک ہی ان کی اعلیٰ درجے کی رہائش گاہ تھی۔ کل 3 تو کمرے ہی تھے بیٹھک سمیت، ایک میں زہرا، غلام رسول اور ان کے دونوں بچے اور دوسرے میں ماسی اور اس کا خاوند امام دین۔ بس تو رضائی ڈال دے، وہ شنیل والی ہے نا جو پیٹی میں رکھی ہے، وہ لے آ۔ ماسی نے خاص مہمانوں کے لیے خصوصی اہتمام کی ہدایت کی تھی بہو کو۔ زہرا جھٹ پٹ رضائی لانے کے بعد برتن سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتر تسی ہون آرام کرو، تھکے ہوئے ہوگے۔ زہرا، یہ اپنا کاکا تو نہیں رو رہا؟ ایک شیرخوار بچے کی آواز کان میں پڑنے پر ماسی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے بہو کو بھی متوجہ کر گئی۔ آپ کے کتنے بچے ہیں جی خیر سے؟ زہرا نے جاتے جاتے یوں ہی اشتیاق سے زرمل کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ ڈالا۔ جہاں ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ ہراساں سی ہو کر انتہائی اضطراری کیفیت میں ہاتھ مسلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتی جیسے خود سے بھی نظریں چرا رہی تھی۔ لے پگلی نہ ہو تو، ارے ابھی تو نئی نویلی دلہن دکھائی پڑتی ہے یہ۔ ماسی کی تجربہ کار نظروں نے لمحوں میں اس کا سراپا جانچ لیا تھا، تبھی ہنستے ہوئے بہو سے کہہ رہی تھی۔ کتنا عرصہ ہوا ہے بیاہ کو؟ اس بار اس نے پوچھا تھا۔ وہ جی بات یہ ہے کہ ہم لوگ، وہ ٹوٹ کر امڑ آنے والے فطری حجاب پر بمشکل قابو پاتے ہوئے گھبرا کر وضاحت کرنے ہی والی تھی کہ ایک دم تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے عباس بول پڑا۔ ماسی 4 مہینے ہوئے ہیں ہماری شادی کو۔ اس کے لہجے میں ماسی کے لیے احترام تھا اور زرمل کے اعصاب پر جیسے کوئی بم پھٹا تھا۔ سٹپٹا کر الجھی گھبرائی متحیر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ماسی سے دوبارہ وضاحت کرنا چاہی، مگر ایک دم عباس نے اپنا بھاری پاؤں اس کے پاؤں پر رکھ کر گویا چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ بے یقینی اور سراسیمگی سمیت بھونچلا کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ چلو اللہ سا
चलो अल्लाह साईं खैर करे, सदा सुहागन रहो, अल्लाह जल्द गोद हरी करे। अब तुम लोग सो जाओ, मैं भी चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। ये कुंडी लगा लो पुत्र अंदर से, बहुत तेज़ हवा है बाहर, जैसे बंद फाटकों को अभी उखाड़ फेंकेगी। रब करे कल थम जाए मीना, खड़ी फसलों के लिए तो निरी तबाही है ये। मासी अपनी गर्म चादर लिपेटते हुए कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। जरमल तो जैसे पानी पानी हो गई। ये क्या बकवास है, आपने उनको बताया क्यों नहीं? मासी के निकलते ही वो भरे हुए अंदाज में इससे उलझ पड़ी। इसे बेतरह शर्मिंदगी हो रही थी। मसलिहतन इसमें ही थी कि उनके कहने को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए। मोहतरमा, ये गांव है, यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की इस्तिलाहात सीधे सीधे फहाशी के ज़ुमरे में आती है। वो स्पाट अंदाज में कहकर मोज़े उतारने लगा। मगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड कब हूँ? वो दांत पीसकर मुखातिब हुई थी। चेहरा लाल भभूका हो रहा था। तो क्या है मेरी? एक लम्हे को रुककर उसने सर उठाकर बराह रास्त उसकी आंखों में देखकर सवाल किया। उसकी चमकीली नज़रों में डोलती हद दर्जा तंदही और सर्द मैरी जरमल को अजीब तरह से हौलाने लगी। वो घबराकर पलकें झपक गई। इन नज़रों के अंगारे इसे अपने पूरे वजूद में दहकते महसूस हो रहे थे। इस कदर तूफ़ानी मौसम में रात गए एक जवान लड़की को तन्हा लेकर इतने तवील सफ़र पर निकलने वाले अजनबी की पजीराई सीधे सादा दिल के लोग ये करते हैं कि पंचायत बुलाई जाती है और खड़े खड़े अगवा या घर से फरार का मुकदमा बनाकर कानून पसंदी के आला दर्जे के इजहार के तौर पर थानेदार साहब को बुलवा लिया जाता है। लड़की के घर वालों का पता लगाकर बाहिफाजत उनके स्पुर्द किया जाता है। उनके यहाँ महरम के बगैर लड़की के सफ़र पर निकलने का तसव्वुर ही नहीं पाया जाता। इसलिए मुसाफिर के साथ एक लड़की हमरा देकर खुद ब खुद मुझे शादीशुदा समझ लिया, क्योंकि इससे आगे कुछ सोचना उनके तसव्वुर में है ही नहीं। अगर मैं उनकी गलतफहमी दूर कर देता तो रात बसर करने के लिए आखिरी पनाहगाह भी नसीब ना होती, तो मुझे मसलिहतन ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। जरमल होंठ चबाती चुप हो रही थी। जाहिर है और चारा भी क्या था। औसान तो दोनों के खता हुए जब एक और भयानक सूरत हाल का इतराक हुआ। इसे बुरी तरह दरवाजे को बुरी तरह बजते हुए हवा से बुरी तरह बजते खुले दरवाजे को अब्बास बंद करके जब वापस पलटा तो वो घबराकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई और कुर्सी की पुश्त पर अपनी लड़सती उंगलियां जमा दी। ओ माय गॉड! सिचुएशन समझते ही अब्बास चकरा कर रह गया। और जरमल की तो ये हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। उसने बेसाख्ता धड़धड़ाते दिल पर हाथ रखा। आंखों में यहाँ वहाँ खौफ व हिरास का राज था। इन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी कि मसलिहतन पिया जाने वाला कड़वा घूंट इस कदर ख़तरनाक और संगीन सूरत इख्तियार कर जाएगा। दोनों परेशान से अंदाज में कमरे का जायज़ा ले रहे थे। 7 वाट के बल्ब की पीली मलगजी रोशनी पलस्तर लगे दरो दीवार से टकराकर अजीब मानूस सा इम्तिजाज पैदा कर रही थी। कमरे में 2 कुर्सियां, एक दरमियानी साइज़ की मुरब्बा शक्ल की मेज़ और 2 मूड़े थे, और कोने में बड़ा सा कुशादा पिलंग था जिसे खेसों की तहों ने बहुत नरम बना दिया था। पिलंग पर शनील की सुर्ख बड़े बड़े दिलकश फूलों वाली सबज रिजाई पाइंती की जानिब सलीके से रखी हुई थी। पिलंग तो इतना वसी और अरीज था, 2 बंदे आसानी से सो सकते थे। मासी और जहरा ने अपनी तरफ से मियाँ बीवी के लिए शब बसरी का इंतज़ाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ज़रूरत की हर शय मौजूद थी और इस गरजते बरसते सर्द बर्फीले मौसम में रात के इस पहर इस कदर महफूज पुरहरारत और आरामदा ख्वाबगाह का मुयसर आ जाना एक नेमत से कम नहीं था। मगर ये लुत्फ़ तो तब कशीद किया जाता जब हकीकतन ये ताल्लुक़ दिल की गहराइयों से असबात के मराहिल तय करता हुआ परवान चढ़ा होता। यहाँ तो ये आलम था, बहुत सारे करीबी रिश्तों की मौजूदगी के बावजूद दोनों के दिल एक दूसरे से हज़ारों नूरी साल के फासले पर थे। एक अजनबी और गैर लड़की के साथ रात एक कमरे में गुजारना यकीनन किसी भी खुददार शरीफुन नफ्स मर्द के लिए एक इम्तहान से कम नहीं होता, और फिर लड़की भी ऐसी जिसकी हुस्नो जवानी क़यामत खेज़ हद तक बहका देने वाली हो। और जुर्मल के ख़दशात तो सवातर थे। ऐसा बेरहम वहशी मर्द जो एक लम्हे को बिफर कर पुराने हिसाब किताब और जुर्मल के ख़दशात तो सवातर थे। ऐसा जारिया बेरहम वहशी मर्द जो एक लम्हे को बिफर कर पुराने हिसाब किताब करने पर तुल गया तो वो मूढ़ा कुछ फासले पर खींचकर ताक में रखी कई साल पुराना
کھٹا پٹا رسالہ اٹھا کر پڑھنے لگا۔ عباس کی یہ حرکت اس کے اندر کے اضطراب اور الجھن کی واضح عکاس تھی۔ زرمل نے گھبراہٹ سے مفلوج ہوتی حسیات بمشکل تمام چوکس رکھتے ہوئے ایک چور نگاہ موڑے پر بیٹھے لمبے چوڑے بھرپور وجود پر ڈالی۔ اس کے انداز میں بڑی شان بے نیازی اور حد درجہ استغنا جھلکتا تھا۔ وہ ایک دم چھا جانے والی زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا۔ دیہات کے تر و تازہ خالص ماحول میں پلا بڑا فولادی سراپا ناقابل تسخیر دکھائی دیتا تھا۔ بلا شبہ سر عباس حیدر ذہانت، متانت اور مردانہ دلکشی کے بے مثال نمونہ تھے۔ یونیورسٹی کے طلباء اور اکثر اساتذہ بلا شبہ سر عباس حیدر ذہانت، متانت اور مردانہ دلکشی کا بے مثال نمونہ ہے۔ یونیورسٹی کے طلباء اور اکثر اساتذہ اس بات کے قائل تھے، مگر زرمل چڑ جاتی۔ سراسر دھوکہ اور فریب کاری ہے۔ چال ہے اس شخص کی اپنی کھوکھلی شخصیت پر پردے ڈال کر رکھنے کی، ورنہ اس کا خاندان تو وہی ہے جو عورتوں کو جوتی کپڑے کی طرح استعمال کرتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں کھولتی جلتی بھونتی رہتی، اور اب اس طرح اتنی رات کو تنہا ایک بند کمرے میں اس بے رحمی صفاقی کے چلتے پھرتے اشتہار کے ہمراہ رات گزارنے کا تصور ہی اس کے رگوں پے میں سنسنی دوڑا گیا۔ خوف نے اس کے حواس طلب کر لیے تھے۔ یہ تو پھر لوہا اور فولاد مل کر بنایا گیا ہے۔ تجھ جیسی بے بس، کمزور اور خوف میں ڈوبی لڑکی پر قابو پانے کے لیے تو اسے چند سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ وہ گاہے بگاہے خوفزدہ نظروں سے اس کے رسالے میں گم وجود پر ڈالتے ہوئے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر دیکھتی بچاؤ کا ذریعہ تلاش کر رہی تھی۔ اس طرح تو رات گزرنے سے رہی۔ اس کا دل انجانے خدشات کے پاتال میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ اعصاب جیسے ٹوٹنے بکھرنے کو صبر آزما مراحل سے گزر رہے تھے۔ رات مست ہو گئی ہے، مجھے تو نیند آ رہی ہے، میرا خیال ہے اب سو جانا چاہیے۔ دفتر وہ رسالہ طاق میں رکھ کر مڑا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کمرے کے وسط میں اس کے قریب آ گیا۔ خوف سے اس کا دل دھڑک کر جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ بے ساختہ غیر محسوس انداز میں پیچھے سرکی تھی، اور وہ اس لمحے اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور جھٹک کر کرسی کی پشت پر پھیلا دی۔ مما کی کہی ہوئی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ میرا خیال ہے اب سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں رہا، مان اس کی گمبھیر آواز کمرے کے سناٹے میں ابھری۔ زرمل نے بری طرح چونک کر سر اٹھایا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ زرمل کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ اس کا لہجہ اسے بہت غیر معمولی اور زمانی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا تھا جب وہ اپنی تمام تر وحشتوں کو اس کے وجود میں منتقل کرنے کے لیے قطعی آزاد تھا۔ اس کے خوف سے مفلوج ہوتے اعصاب پر مما کی بتائی ہوئی ماضی کی داستانیں جیسے اوس بن کر گرنے لگی تھیں۔ شہزاد اور سریا بی بی دونوں ہڑپا شہر کے ایک گمنام سے گاؤں موزو داداسمو کے پاس رہتے تھے۔ شہزاد اور سریا بی بی دونوں ہڑپا شہر کے ایک گمنام سے گاؤں موزادوداسمو سے تعلق رکھتے تھے۔ قسمت اچھی تھی کہ قدرت نے مہر لگا دی۔ شہزاد پڑھ لکھ گئے، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری حاصل کرنے کے بعد لاہور میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر چمڑے کا کاروبار شروع کیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ملکوں پھیل گیا۔ شادیاں خاندان سے باہر کرنے کا ان کے ہاں رواج نہیں تھا، سو بزنس سیٹ کرتے ہی بڑی سعادت مندی سے اپنے باپ عبدالودود کے طے کردہ رشتے کے مطابق اپنی چچا کی بیٹی سریا کو بہا لائے۔ سریا کا مزاج گاؤں کی سب لڑکیوں سے قطعی مختلف تھا۔ بے تحاشا حسن، رکھ رکھاؤ، بول چال میں نزاکت، مزاج میں شاہانہ پر اور تنتنا۔ اپنے حساب سے وہ گاؤں کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، جس نے پوری 8 جماعتیں پاس کی ہوئی تھی، سو اس لحاظ سے بھی اس کا مرتبہ اونچا تھا۔ سریا کو ہمیشہ سے اپنے گاؤں کے گھٹے اور یکسانیت لیے ہوئے بیزار کن ماحول سے چڑ تھی۔ شادی کے بعد جو زندگی میں پہلی بار شہر کی اتنی کھلی ڈھلی اور چمکیلی دمکتی فضاؤں سے مانوس ہوئی تو پھر پلٹ کر دیکھنا سہانے روح محسوس ہونے لگا۔ ماں باپ رشتہ دار گلا شکوہ کرتے کہ سریا تو پنڈ کا راستہ ہی بھول گئی ہے، مگر سریا بیگم کو اس گندی سندی گھٹن زدہ فضاؤں سے الرجی ہونا شروع ہو گئی۔ شہزاد کو ویسے بھی کون سی فرصت تھی، بزنس مائنڈڈ انسان تھے، ان کے اپنے دھندے ہی توجہ نہیں چھوڑتے تھے ان کی۔ ایک دفعہ بہت زیادہ اصرار پر بادل نخواستہ عید پر وہ گاؤں چلے گئے۔ اس وقت ان کی اکلوتی بیٹی زرمل شہزاد فقط 3 سال کی تھی۔ عبدالودود کو ڈر تھا کہ یہ قدم دوبارہ ادھر نہیں اٹھیں گے، سو انہوں نے خاندان کی یکجائی سلامت رکھنے کے لیے اپنے بڑے بیٹے کی سب سے پہلی اولاد یعنی عباس حیدر کا نکاح زرمل سے کر دیا۔ عباس اس وقت غالباً 9-10 برس کا ہوگا۔
سب کچھ اس قدر اچانک اور غیر متوقع ہوا کہ ثریا بیگم چور چڑا نہ کر سکی۔ سسر سے بہرحال دبتی تھی، دور بیٹھ کر اپنی منمانی تو کرتی۔ جب وہ مقابل آتے تھے تو شہر کی پالشڈ ثریا بھی پھر سے گاؤں کی دبی سہمی سی ثریا بن جانے پر مجبور ہو جاتی۔ اپنی عزیز از جان بیٹی کا مقدر پھوٹنے کا تماشا ان کے لیے انتہائی روح فرسا تھا۔ ان کے بعد ان کے قدم پنڈ کی راہ گزر کے لیے اجنبی ہو گئے، پلٹ کر نہ خود آئی نہ ہی میاں کو جانے دیا۔ یہ شکر تھا کہ میاں سرتاپا ان کے لیے ہی تھا، جو کہا جیسا کہا منوا لیا۔ بزنس کے پھیلاؤ کے پیش نظر شہزاد کو انگلینڈ میں رہ کر برانچ کی دیکھ بھال کرنا پڑی تو ثریا بھی جھٹ پٹ تیار ہو گئی۔ پیسے کی کمی نہ تھی، شہزاد نے لندن میں چھوٹا سا ذاتی گھر خرید لیا، بیوی اور بیٹی سمیت ملک چھوڑ گئے اور پھر برسوں وہیں قیام رہا۔ اس دوران ثریا بیگم مکمل طور پر خود سے موزاداسوں کی باسی ہونے کا ٹھپا صاف کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ انگلش لینگویج کے کورس نے زبان بھی سکھا دی، استعمال کی نت نئی چیزیں میسر آئی تو پہننے اوڑھنے برتنے سب طریقے آتے چلے گئے۔ کچے کوٹھوں میں رہنے والی نیم خواندہ ثریا کا نام ان طرح دار رکھ رکھاؤ، نزاکت و نفاست، معاشرتی ادب و آداب کے حوالے سے مثال کے طور پر محفلوں میں گونجا کرتا تھا۔ بے پناہ حسن، جسے دو آچھا کرنے اور نکھارنے سنوارنے میں ان کی خوش لباسی اور خود اعتمادی کے ہتھیار معاونین کے طور پر کام کرتے تھے۔ ایک انتہائی پسماندہ سے گمنام سے گاؤں سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو تو انہوں نے جیسے یادداشت سے ہی کھرچ پھینکا تھا۔ انہوں نے بیٹی کو ہو بہو اپنے واضح کردہ اصول و ضوابط کے ساتھ پروان چڑھایا تھا۔ اس ڈر سے کہ کہیں خون جوش نہ مار جائے، انہوں نے کسی انجانے خدشے کے پیش نظر بچپن سے ہی زرمل کی برین واشنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ اسے فیڈ کرتی رہتی کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ کس درجہ ناپسندیدہ اور غیر انسانی فطرت کے مالک ہوتے ہیں۔ اپنے سب تنفر آمیز جذبات بیٹی میں بھر دیے اور اب وہ انہی کی زبان بولتی تھی۔ 15 برس لندن گزارنے کے بعد وہ واپس لوٹی تو ایک بار پھر گاؤں آ کر اپنے پیاروں سے ملنے کو جی نہ چاہا۔ لاہور ایئرپورٹ سے سیدھا شہزاد ولا کا رخ کیا تھا، جسے پچھلے سال شہزاد نے بہت ارمانوں سے بیوی اور بیٹی کی پسند کو خاطر میں رکھتے ہوئے تعمیر کروایا تھا۔ بہت بڑا محل نما پرتاش گھر، اتنا بہت سا پیسہ لاہور کی ماڈرن سوسائٹی میں لندن پلٹ انتہائی حسین و طرحدار اور معاشی ادب و آداب کے لوازمات سے سرتاپا شہزاد کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ نہایت فخر و غرور سے گردن اکڑائے احساس برتری سے چور خوشی و خوشحالی کی لذتیں کشید کرتی۔ گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو خون کے رشتوں کی کشش میں خود ہی کھینچے چلے آئے۔ وہ اپنی پرانی والی ثریا سے ملنے آئے تھے، مگر یہاں تو کوئی اور ہی شہری میڈم موجود تھی۔ ثریا کے بلا کے بے مہر اور خشک رویے، شہزاد کی ہر درجہ مصروفیت کے باعث انتہائی قلیل عرصے کے لیے نظر آنے والی شکل اور السلام علیکم کیا حال چال ہے کے بعد آنن فانن ضروری کام سے یہ جا اور وہ جا والی کیفیت اور زرمل کے ماں کے سکھائے ہوئے نخوت زدہ روکھے پھیکے انداز میں ان سب اپنوں سے ملنے کی حسرت و چاہت پر جیسے ہی اوس ہی ڈال دی تھی۔ وہ جتنے خلوص اور محبت سے ان سے ملنے آئے اور گاؤں آنے کی دعوت دینے ہی لگے تھے، اتنی ہی بددلی سے واپس پلٹ گئے۔ کبرا کو بہو کا بہت چاؤ تھا، بڑے اہتمام سے ہر عید، شبرات اور تہوار پر مقدور بھر تحائف بھجوایا کرتی، جن کا ثریا بیگم خوب ہی مذاق اڑاتی۔ بھابھی کیا ضرورت تھی اتنا تردد کرنے کی؟ دیکھیں نا یہ 400-500 کا سوٹ جو آپ نے نکما سا کپڑا لے کر اس پر ایسی بیکار پینڈو سٹائل کڑھائی اور گوٹا کناری لگائی ہے، اس طرح کا کپڑا تو ہماری ملازمہ کے سٹینڈرڈ پر بھی پورا نہیں اترے گا۔ پھر زری تو محض شب خوابی کا لباس 1500-2000 سے کم کا نہیں پہنتی۔ کپڑا ذرا سا چٹکی میں لے کر انتہائی تمسخرانہ تیوروں سے کبرا کی جانب دیکھتی ثریا بیگم کی جانب ناگوار تاثرات کبرا کو پانی پانی کر گئے۔ بہن، مجھے بیٹی کی پسند ناپسند کا اتنا اندازہ نہیں ہے، بس ارمان تھا کہ زری بیٹی عید پر تائی کا دیا ہوا سوٹ پہنے۔ چلو آج شام کو اسے بازار لے چلتی ہوں عباس کے ساتھ، جیسا اس کا دل چاہے گا پسند کر لے گی۔ وہ شرمندہ سی توجہ پیش کر رہی تھی۔ آپ زحمت نہ کریں، عید کے کپڑے تو وہ پچھلے ہفتے بنوا چکی ہے اپنی مرضی سے، باقی شاپنگ کے لیے پیرس جائے گی 2-3 روز کے بعد۔ اپنے پاپا کے ساتھ پروگرام ہے اس کا۔ ان کے لبوں پر استحضائیہ مسکراہٹ تھی۔ امی چلیے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ عباس جو ماتھے پر شکنے لیے بڑی دیر سے چپ چاپ بیٹھا سن رہا تھا، ایک دم کھڑا ہو گیا۔ وہ اس دن پہلی اور آخری بار شہزاد ولا آیا تھا، پھر کبھی نہ آنے کے لیے۔ البتہ کبرا نے ہمت نہیں ہاری، ثریا بیگم کے طنز و تمسخر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر موقع پر بہو کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آن موجود ہوتی۔
بہن، مجھے بیٹے کی پسند اور ناپسند کا اتنا اندازہ نہیں تھا، بس ارمان تھا کہ زری بیٹی عید پر تائی کا دیا ہوا سوٹ پہنے۔ چلو آج شام کو اسے بازار لے چلتی ہوں عباس کے ساتھ، جیسا اس کا دل چاہے گا پسند کر لے گی۔ وہ شرمندہ سی توجہ پیش کر رہی تھی۔ آپ زحمت نہ کریں، عید کے کپڑے تو وہ پچھلے ہفتے بنوا چکی ہے اپنی مرضی سے، باقی شاپنگ کے لیے پیرس جائے گی 2-3 روز بعد، اپنے پاپا کے ساتھ پروگرام ہے اس کا۔ ان کے لبوں پر استحضائیہ مسکراہٹ تھی۔ امی چلیے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ عباس جو ماتھے پر شکنی لیے بڑی دیر سے چپ بیٹھا تھا ایک دم کھڑا ہو گیا۔ وہ اس دن پہلی اور آخری بار شہزاد ولا آیا تھا، پھر کبھی نہ آنے کے لیے۔ البتہ کبریٰ نے ہمت نہیں ہاری۔ ثریا بیگم کے طنز و تمسخر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر موقع پر بہو کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آن موجود ہوتی۔ زرمل کو جب شروع میں اپنے نکاح کی خبر ہوئی تو جیسے صدمے سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ ایسے میں ثریا بیگم نے اسے اپنی آغوش میں بھرتے ہوئے تسلی کرائی۔ ارے میری جان، تم قطعی بے فکر رہو، بھلا میں اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اس جہنم میں جلتا ہوا دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے، تمہارے پاپا کو ذہنی طور پر اس فیصلے کے لیے تیار کر لیا ہے کہ تمہاری شادی گاؤں میں ہرگز نہیں کرنی۔ ایک تو ماحول کا فرق ہے، دوسرے ہم اپنی بیٹی کو ساری عمر سوتن کا دکھ جھیلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں کے مرد پہلی دوسری شادی تو شگلن کرتے ہیں اور 3-4 سے پہلے فل سٹاپ لگانے کا کچھ تصور ہی نہیں کرتے۔ ہماری تو ایک ہی بیٹی ہے۔ میں جانتی ہوں کیوں کبریٰ کے پیر میں چکر پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارے حسن، تعلیم اور سٹیٹس کے بل پر وہ بیٹے کو یہاں لاہور میں مستقل سیٹ کرانے کے خواب دیکھتی ہیں۔ شاید اس کو دوسرا شہزاد بنانے کے ارمان دل میں پالے ہوئے ہیں۔ سنا ہے بیٹے نے یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کیا ہے اور اب اعلیٰ تعلیم کے لیے حکومت کی طرف سے ہارورڈ یونیورسٹی بھیجا جا رہا ہے۔ اوہ، کچھ بھی کر لے، رہے گا تو اسی خاندان کا سپوت جنہیں حرم بنانے کا جنون کی حد تک شوق رہا ہے۔ ثریا بیگم کے انداز میں تحقیر و تنفر تھا۔ تمہارے پاپا نے میرے کہنے پر بابا جان سے بات کی ہے کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ہم جلد ہی قانونی طور پر کاغذات بھی سائن کروا لیں گے۔ تم یوں سمجھو جیسا ایسا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نام نہاد نکاح کو کوئی اہمیت ہی نہیں، اور میں نے تو تمہارے لیے جانے کیا کیا سوچ رکھا ہے۔ ثریا ساڑی کے فال درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور آہستہ سے اس کے کندھا تھپ تھپاتے ہوئے اپنی سوچ اور کچھ سوچ کر دوبارہ اسے مخاطب ہوئی۔ تمہارے لیے بہت سے رشتے آ رہے ہیں، ہمارے سارے جاننے والے اپنے بیٹے کے لیے تم میں انٹرسٹڈ ہیں، خصوصاً وہ مسز خان تو اپنے جمشید کے لیے بہت عرصے سے کہہ رہی ہیں۔ مجھے ابھی کوئی جلدی نہیں، تم ابھی پڑھ رہی ہو، میں نے کسی کو بھی تمہارے بچپن کے اس نکاح کے بارے میں نہیں بتایا، تم بھی کسی سے ذکر نہ کرنا۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی شرم آتی ہے کہ اگر ہمارے ملنے والوں کو خبر ہو جائے کہ مسٹر اور مسز شہزاد نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ گاؤں کے اتنے اجڑ گنوار جنگلی خاندانوں میں طے کر رکھا ہے تو کس طرح نہ تمسخر اڑے گا ہمارا۔ تمہارے پاپا کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی اور میں تمہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ وہ بے ساختہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ میں تو ان کی آمد بھی بمشکل برداشت کرتی ہوں، بس چپ چاہتے یہ نام نہاد کاغذی رشتہ ختم ہو جائے تو صاف کہہ ڈالوں گی کہ دوبارہ زحمت نہ کریں۔ وہ زرمل حرف بہ حرف ماں سے اتفاق کرتے ہوئے پوری طرح مطمئن ہو گئی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اس نے یونیورسٹی میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیا تو پریویلس کے طور پر عباس حیدر آ گئے تھے۔ 3 سال امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ پاکستان آئے تو یونیورسٹی میں لیکچرشپ کی آفر مل گئی۔ یہاں وہ جاب کے ساتھ ساتھ اپنی پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کی انتظامیہ میں اسے بہت اہم عہدہ دیا گیا تھا۔ اس کے لیکچر دینے کے انداز سے اسٹوڈنٹ بری طرح سے امپریس ہوتے تھے۔ اس کا نام ذمہ دار ذہین اور سلجھے ہوئے اساتذہ میں شمار کیا جاتا تھا۔ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے یہ اس کا 3را سال تھا۔ اس دوران وہ لاہور کے ایک پرسکون سے علاقے میں اپنا ایک چھوٹا سا خوبصورت سے ذاتی گھر بھی لے چکا تھا۔ اس سے چھوٹا ایاز اور سرمد اور بہن سبیحہ یہیں اس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اماں اور ابا جی کو بھی بلوا لیا تھا، مگر ان کا دل یہاں نہیں لگتا تھا۔ ہاں، آتے جاتے ضرور تھے۔ زرمل نے جب ایڈمیشن لیا تو باقاعدہ کلاسز جوائن کی تو سر عباس حیدر کی یونیورسٹی میں اس قدر پذیرائی پر جیسے بھونچا کر رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے اجڑ اور معاشرتی ادب و آداب سے بے بہرا پسماندہ سے خاندان کا بندہ اس درجہ پولائٹ اور گریس کی علامت بھی بن سکتا ہے۔ اس کا خیال تھا اپنی خاندانی نفس پرستی کے مظاہرے کے طور پر ضرور اس کے پیچھے آئے گا، اس کی توجہ کی بھیک مانگے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی تو اس کے وجود سے یکسر بے نیاز تھا وہ۔ اسپیشل ٹریٹمنٹ تو ایک طرف، اس کے برعکس اس کا رویہ زرمل کے ساتھ دوسرے طلباء کے مقابلے میں خاصا جارحانہ اور سرد ہوتا۔ وہ اس کی اس درجہ بے نیازی بلکہ صاف طور پر نظر انداز کرنے والی پالیسی پر دہ کر عاطف فشاں بن گئی۔ پہلے ہی دل میں بہت سارا میل اور بدگمانیاں جمع تھی، اب ان میں مزید اضافہ ہو گیا اور اس دن تو جیسے وہ تندور ہی بن گئی۔ وہ بیٹھے ہیں اندر؟
عباس حیدر کے روم سے نکلتے اپنے کلاس فیلو اسفندیار سے بگڑے بگڑے انداز میں اس نے پوچھا۔ وہ کون؟ بیچارہ اسفندیار ہکا بکا اس کی شکن آلود پیشانی دیکھ کر بولا۔ وہ جزیر سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سر عباس۔ اس کے لہجے میں کڑواہٹ سی گھل گئی اس کا نام لیتے ہوئے۔ پھر اسفندیار کے اس بات میں جواب دینے پر وہ جیسے پیر پٹکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ ٹیبل پر جھکا انہماک سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس پر سائن فرما دیجیے، بہت چبا چبا کر بولتے ہوئے اس نے کچھ پیپرز اس کے سامنے پٹکتے ہوئے کہا۔ ماما نے بتایا تھا کہ کل پاپا نے ماما کے کہنے پر عباس کو طلاق کے کاغذات بنوا کر بھجوائے تھے دستخط کروانے کے، لیکن کل وہ کاغذات جوں کہ تو واپس مل گئے رجسٹری کی شکل میں۔ عباس نے نہایت سکون سے سر اٹھایا، ایک تلخ ناگوار نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کچھ کہے بنا ہاتھ سے پیپرز ایک سائڈ پر کر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا، یوں جیسے کمرے میں ایک جیتا جاگتا حسین و نوخیز وجود موجود ہی نہ ہو، پتھر کا مجسمہ دھرا ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کے تو سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ آپ کو دستخط کرنا ہوں گے، وہ ہٹ ڈرمی سے بولی۔ عجیب تماشا بنایا ہوا ہے، میں آپ کی نفس پرستی کے بھینٹ نہیں چڑھوں گی، سیڑھی ہی چاہیے تو کوئی اپنے معیار کی ڈھونڈے اور شٹ اپ۔ یک بیک اس کے لہجے میں آتش فشاں دہک رہا تھا۔ وہ بڑی برداشت رکھنے والا بندہ تھا، وہ بہت کم آؤٹ آف کنٹرول ہوتا تھا، مگر زرمل کے اس طرز نخوت امیز تحکمانہ انداز نے اس کے اندر آگ بھڑکا دی تھی۔ وہ جس کاٹدار اور توہین امیز انداز میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، اس نے اس کے اندر وحشت سی بھر دی۔ مرد اپنی مردانگی پر ضرب پڑتے ہی زخمی شیر بن جاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر میں ڈگ بھر کے اس کے سامنے آیا، غصے سے سرخ پڑتے چہرے سمیت آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچ ڈالا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس درجہ جسارت کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی نظروں میں تو جیسے زمین آسمان گھوم گئے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر، تمہاری صورت اور تمہارے اسٹیٹس پر۔ اس کے دونوں ہاتھ آہنی گرم سلاخوں کی طرح اس کے دونوں ہاتھوں میں جم گئے۔ اس کا الجھتا ہوا پرتپش نفس زرمل کو بھاپ کی طرح چہرے پر لگ رہا تھا۔ اس کا پرکشش مردانہ وجود جو سرخ ہو کر بالکل قندھاری انار بن گیا تھا، وہ اپنی ساری چوکڑی بھول کر پھٹی پھٹی دہشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ احساس ذلت کے سبب اس پر تو جیسے خون سوار ہو گیا۔ زرمل کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ مرد کا ایسا جارحانہ اور وحشی روپ کب دیکھا تھا؟ میرے اختیار میں ہوتا تو ایک دہائی قبل اپنا نام تمہارے نام کے آگے سے مٹا چکا ہوتا۔ دادا جان کی التجائیں ہاتھ باندھ دیتی ہیں، ورنہ… اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ تم جیسی لڑکیاں تو میری ٹھوکروں میں ہوتی ہیں۔ اس نے رک کر اس سے تحقیق امیز لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ جانتا ہوں اچھی طرح تمہارے مزاج کو میں، آخر ماں کی تربیت یافتہ ہو۔ اس کے کلیجے میں کاٹدار چبھن نے زرمل کو کھولا کر رکھ دیا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر اور میری ماں پر الزام تراشی کرنے والے؟ وہ بے ساختہ ابل پڑی۔ چھوڑیے میرے بازو، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ دوسرے ہی لمحے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کا گال سرخ کر گیا۔ اگر میں ایسا ہی نفس پرست ہوتا تو آج تم میرے 3-4 بچوں کو پال رہی ہوتی، اور میں چاہوں تو تمہیں تمہاری اس درجہ زبان درازی اور بدتمیزی کا بڑی آسانی سے مزہ چکھا سکتا ہوں۔ تمہیں 1-2 دن کے لیے کسی ہوٹل میں لے جا کر اپنی گھڑیاں رنگین کر لینے کے بعد طلاق دے دوں تو جاؤ، کیا بگاڑ لوگے تم لوگ میرا؟ شرعی اور قانونی حق رکھتا ہوں تم پر، جب بھی چاہے استعمال کر سکتا ہوں، میرا تو کچھ نہیں جائے گا۔ ہاں، تمہارے نام نہاد کمارپن کا بھید کھل جائے گا، اور تمہیں سر آنکھوں پر بٹھانے والے تمہارے حلقہ احباب کے لوگ، جن سے تم لوگوں نے یہ تعلق خفیہ رکھا ہوا ہے، ان پر جب یہ کھلے گا کہ تم نے اپنے باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے، تو تم پر ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرے گے۔ تم لوگ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کے ہاتھوں کا آہنی وحشیانہ دباؤ ایک ایک کر کے اس کی ساری مدافعانہ حسیات کو مسلتا چلا گیا۔ چھوڑ دیجیے مجھے پلیز۔ اس کا لہجہ آنسوؤں میں ڈوب گیا۔ اس کی سہمی سہمی نظروں میں اترتا پانی کام کر گیا۔ لب کاٹتے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بالآخر اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور اپنی ناہموار سانسیں متوازن کرنے لگا۔ آئندہ میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو کی تو نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ وہ اپنے اندر کے اشتعال اور وحشت سے بھرے مرد کو نئے سرے سے گہری نیند سلانے کے لیے رخ موڑ کر دونوں ہاتھوں کو مستریانہ انداز سے آپس میں رگڑتے ہوئے اپنے اعصاب کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بدستور دادا جان کو اس سلسلے میں راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ جس دن محسوس کر لیا کہ فیصلہ ان کے دل اور اعصاب پر بجلی بن کر نہیں گرے گا اور اس عمل کو قبول کرنے پر وہ ذہنی طور پر آمادہ ہو جائیں گے، اسی دن آپ کے حسب منشا کاغذات آپ کو مل جائیں گے۔ مجھے آپ کو اپنی ذات سے نتنی رکھنے کا کوئی چاہ نہیں ہے۔ اس کے سرد لب و لہجے میں تحکم در آیا۔ جا سکتی ہیں باپ، وہ سپاٹ انداز میں کہہ کر ایک دم پلٹا اور کرسی پر بیٹھ کر کتاب اپنے چہرے کے آگے رکھ لی۔
زرمل تھکے تھکے قدموں سے بمشکل خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے اس قدر سب کی محسوس ہو رہی تھی کہ زمین میں دفن ہونے کو جی چاہ رہا تھا، سو اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور اس کی خواہش بالآخر پوری ہو گئی۔ یونیورسٹی کے ڈراماٹک کلب کی سیکرٹری نے یونیورسٹی کے ایک فنکشن کے لیے تیار کیے گئے ڈرامے میں زرمل کو ہیروئن کے رول کی آفر کی، جو اس نے قبول کر لی۔ اتفاق سے فنکشن میں ٹی وی کا ایک مشہور و مستند پروڈیوسر رضا چودھری بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے زرمل کی کمال درجے کی اداکاری سے متاثر ہو کر اسے اپنے ڈرامے میں مرکزی کردار کی آفر کی۔ اتفاق سے عباس بھی وہیں موجود ہے۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والے ناگوار تاثرات نے عجیب ضد سی دلا دی۔ ویسے تو شاید وہ نہ کرتی، مگر اسے جلانے ستانے کا موقع ہاتھ لگ گیا تھا، سو جھٹ رضامندی دے ڈالی۔ مس زرمل شہزاد آپ کو سر عباس حیدر بلا رہے ہیں، اس کے ایک کلاس فیلو نے آ کر بتایا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ بدمزاجی سے بولی۔ جی؟ اس کے لہجے کی تحریر پر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی رو میں بے دھڑک کیا کہہ گئی۔ کچھ نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہاں ہے وہ؟ اس نے تیزی سے خود پر قابو پا کر بات بنائی۔ اسے اس طرف جانا ہی پڑا جہاں اس کی کلاس فیلو نشاندہی کر رہا تھا۔ ضرور اس جنرل کی بات کرنا ہوگی جسے اس کی اتنی تاکید کے بعد مقررہ تاریخ پر جمع نہیں کرایا تھا۔ اسے جیسے اس کی ہر بات میں ضد باندھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ رضا چودھری کو انکار بھجوا دے، آپ ڈرامے میں کام نہیں کریں گی۔ وہ بغیر کسی سلام دعا کے ناخوشگوار تاثرات سے مزین چہرہ لیے چپ چاپ اس کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر وہ چھوٹتے ہی خشک و سپاٹ تحکم بھرے انداز میں گویا ہوا۔ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، اس کے انداز پر تپ کر اکھڑ پن سے بولی۔ یہ خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ وہ ایک دم جلال میں آ گیا۔ دادا جان کو خبر ہوئی تو وہ صدمے سے ہوش کھو بیٹھیں گے، اور میں ان کو تکلیف پہنچانے والی ہر شے کو راستے سے ہٹا دیا کرتا ہوں۔ سینکڑوں کوس دور بیٹھے ہیں وہ جزیر سی ہو کر الجھنے لگی۔ کہنے کا مطلب تھا کہ ان کو یہ خبر کیوں کر پہنچے گی؟ موضوع دوداسمو خلائی سیارے پر واقع نہیں ہے محترمہ، وہ تنزیہ گویا ہوا۔ وہاں بجلی بھی ہے، گھروں میں ٹی وی بھی آ چکے ہیں، آپ پہلی فرصت میں چودھری صاحب کو جواب دے دیں۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ اور میں جواب نہ دوں تو؟ اس نے بڑی جسارت سے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرکشی سے پوچھا۔ عباس نے ایک لمحے کو بغور اس کا چہرہ نظروں سے جانچا۔ سفید گلابی مائل، حسین و دل فریب نقوش سے سجا ساحرانہ مکھڑا دلکش، متناسب سراپا، بلا شبہ زہد شکن تھا۔ تو بہرحال ایک پتہ میرے ہاتھ میں بھی ہے، اس کارڈ کو کسی بھی وقت استعمال کر سکتا ہوں میں۔ اس کے بے رحم لہجے میں چھپی تنبیہ اور دھمکی لمحوں میں زرمل کو زیر کر گئی۔ ان سیاہ چمکیلی آنکھوں میں ایسی بدورت تھی کہ وہ بے ساختہ خائف سی ہو کر نگاہ چرا گئی۔ وہ بے بس ضرور ہو گئی تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل اس کے خلاف نفرت اور منتقمانہ جذبوں سے لبریز ہونے لگا۔ وہ جلد از جلد اس کاغذی بندر سے چھٹکارا چاہتی تھی، اس کی دش مزاجی اور بے مہری سے لمحہ لمحہ سلگاتی تھی۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ گاؤں سے اس دن ٹیلی گرام موصول ہوا جب شہزاد صاحب کو لندن روانہ ہوئے 21 گھنٹے ہوئے تھے اور سریا بیگم کے پیرس کے لیے ٹکٹ آئے رکھے تھے۔ شام کو ان کی فلائٹ تھی۔ ان کا مسز آفریدی کے ہمراہ ایک ہفتہ وہاں رہ کر شاپنگ کرنے کا پروگرام تھا۔ عبدالودود صاحب کی طبیعت سخت خراب تھی، ان کی حالت نازک تھی۔ انہوں نے جائیداد وغیرہ کے بٹوارے کے سلسلے میں کاغذات سونپنے کے لیے لوگوں کو بلوایا تھا۔ محض عبدالودود صاحب کی بیماری ہوتی تو شاید سریا بیگم پرواہ نہ کرتی، مگر اس کے ساتھ ساتھ زمین جائیداد کے کاغذات کا بھی معاملہ تھا۔ سو بادل ناخواستہ زرمل کو بھیجنے پر آمادہ ہو گئی۔ شہزاد صاحب کا اتنی جلدی لندن سے آنا مشکل تھا، اور وہ بھی پیرس کی فلائٹ مس نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا میں زرمل ہی بچتی تھی، مگر اسے بھیجنے کا مسئلہ تھا۔ اس نے تو اپنے ہوش میں گاؤں کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی عمر کا زیادہ تر حصہ باہر ہی گزرا تھا۔ اتفاق سے کبریٰ خانم کا فون آ گیا۔ وہ آج ہی صبح صبیحہ کو لے کر شہر آئی تھی۔ صبیحہ کا پرچہ تھا۔ وہ دو تین ہفتے قبل گاؤں چلی گئی۔ کبریٰ سسر کی مزاج پرسی کے بعد بیٹی کو شہر چھوڑنے آئی تھی، پھر عباس کو بھی اطلاع دینا تھی۔ سریا بیگم، عباس بھی تھوڑی دیر بعد یونیورسٹی سے آ کر جانے کے لیے نکل رہا ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ذری بیٹی کو اس کے ساتھ روانہ کر دیں۔ عام حالات میں سریا بیگم مر کر بھی گوارا نہ کرتی، مگر اب مجبور تھی، سو راضی ہو گئی۔ خاصا واویلا مچایا۔ زرمل کو پتہ چلا تو اس نے خاصا واویلا مچایا، خوب بسوڑی کہ اکیلے نہیں جا سکتی، بور ہو جاؤں گی۔ میری جان، ایک آدھ دن کی ہی تو بات ہے، بس حاضری ہو جائے، ورنہ تمہیں پتہ ہے نا ساری عمر تانا ملتا رہے گا کہ قریب المرگ سسر قریب المرگ کو میری جان، ایک آدھ دن کی ہی تو بات ہے، بس حاضری ہو جائے، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے نا ساری عمر تانا ملتا رہے گا کہ قریب المرگ سسر کو اطلاع پر بھی پوچھنے نہیں آئی۔
تمہیں کیا پتہ یہ خاندان والے تو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پھر تمہارے پاپا کے حصے کی خاصی جائیداد اور زمینیں بھی ہیں، ان کے کاغذات کی وصولی ضروری ہے۔ کیا خبر کل کلا کو تمہارے تایا اور چچا وغیرہ قابض ہو کر بیٹھے؟ ہم تو کبھی بھولے سے بھی ادھر گئے نہیں، وہ آرام سے سب سنبھال لیں گے۔ یوں اسے جانا پڑا۔ عباس کتن راضی نہیں تھا، مگر دادا جان کی حالت کے پیش نظر اور کبرا کے سمجھانے بجھانے پر بمشکل اپنے ساتھ اسے لے آنے پر آمادہ ہوا تھا۔ اوپر سے اس کے نخرے اور تنتنا دیکھ کر اس کی جھنجھلاہٹ اور کوفر سواتر ہو گئی۔ کیا بات ہے بھائی، اس طرح کیا دیکھ رہی ہوں آنکھیں پھاڑ کر؟ وہ جھنجھلا گیا۔ اس نے جیسے بہت سہم کر ہراساں نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ مراقبہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس کو سوچ بچار میں ڈوبا دیکھ کر وہ برہم ہوا۔ جائیں، جا کر سو جائیں بستر پر، اس نے اپنی جھلاہٹ ضبط کرتے ہوئے تحقیرانہ انداز میں کہا۔ اور آپ؟ اس کا دل اس سمے بری طرح دھڑک رہا تھا کہ جسم کے روئیں روئیں میں جیسے یہ دھک دھک دوڑ گئی۔ پلکیں جھکی ہوئی تھی، لہجے میں ایک نامعلوم سی پست سی کیفیت در آئی۔ میں بھی کچھ کرتا ہوں، فی الحال آپ تو نپٹیں۔ پھر وہ آگے بڑھا، درمیانی میز ایک طرف کھسکائی، پلنگ کے اوپری پڑی رنگین چادر کھسکائی، 2-3 خیز تہہ در تہہ بچھائے۔ اس نے 2 خیز الگ کر کے پلنگ پر دوبارہ سے چادر ڈال کر رضائی درست کی، پھر میز بنا کر خالی ہو جانے والی جگہ پر ایک خیز بچھایا۔ تکیہ ایک طرف جما کر کچھ سوچ کر کرسی کی پشت پر پڑی جیکٹ دوبارہ اٹھا کر پہن لی۔ دوسرا خیز ٹانگوں پر پھیلا کر اچھی طرح جسم کے اطراف میں لپیٹ کر دوسرے ہی لمحے وہ اپنے زمینی بستر پر استراحت فرما رہا تھا۔ وہ دم بخود لب بستہ کھڑی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کھڑے کھڑے رات نہیں گزرے گی، ابھی لمبا سفر باقی ہے۔ موڈ نہیں ہے تو بھی سو جائیں۔ روشنی تنگ کر رہی ہے تو بلب بجھا دے۔ بیکار خدشات کو دل میں جگہ نہ دے۔ نفس پر سواری کرنا مشکل صحیح، مگر ایسا ناممکن بھی نہیں، اور میں نے اس کو کبھی بھی منہ زور نہیں ہونے دیا۔ آپ بے فکر ہیں، میں اس وقت حالت جنگ میں نہیں ہوں۔ منزل تک بحفاظت پہنچنے تک آپ کی جان و آبرو میری ذمہ داری، ناخوشگوار ہی صحیح مگر بہرحال مجھ پر عائد کر دی گئی ہے، اور پھر میں بد عہد اور خائن نہیں ہوں۔ وہ بے تاثر انداز میں کہہ کر کروٹ بدل کر خیز منہ پر تان کر سر کے نیچے دباتے ہوئے جیسے قلعہ بند ہو گیا۔ وہ گمسم سے انداز میں تنے ہوئے سفید خیز پر خالی خالی نظریں جمائے اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی وہ قدرے ہچکچاہٹ کے بعد پلنگ تک آئی اور جوتے اتار کر بہت تذبذب کے بعد ٹانگیں اوپر کر کے پلنگ کی چھوٹی سی پشت سے ٹیک لگا کر شنیل کی بھاری رضائی اپنی طرف سرکا کر اوڑھتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کمرے کے ایک کونے میں زمین پر پڑے سفید خیز میں چھپے لمبے چوڑے وجود کو بے یقینی کے عالم میں دیکھا۔ وہ جیسے یقین اور بے یقین کے گرداب میں پھنس کر رہ گئی۔ کتنی ہی دیر تو اپنی حفاظت کے خیال سے شعوری طور پر خود کو بیدار رکھنے کی سعی کرتی رہی، مگر پھر دبیز نواڑی پلنگ اور گرم بھاری مخملی رضائی نے دن بھر کے تھکے وجود کو اپنی پرحدت پناہیں بخش کر نیند کی آغوش میں دھکیل دیا۔ اس کی نیند بہت ڈسٹرب تھی، کتنی ہی بار رات میں ٹوٹی، اور ہر بار بے اختیار اس کی نگاہ پہلے اپنے بائیں جانب خالی پہلو پر اور پھر اس سفید خیز کے تنے ہوئے خیمے پر جا ٹکتی، جہاں کسی بھی قسم کی کوئی جنبش نہیں تھی۔ بالآخر صبح فجر کی اذانوں کے بعد وہ دوبارہ بیدار ہوئی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر ہوش و حواس میں تھی۔ دور کہیں سے دودھ بلونے، مویشیوں کے دگڑانے اور مرغے مرغیوں کے شور مچانے کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ تھکے ہوئے بوجھل جسم کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے وہ ایک بھرپور انگڑائی لے کر بستر سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے پشت پر کھلنے والی کھڑکی کا پٹ ذرا سا وا کر کے باہر جھانکا۔ رات کا طوفان تھم چکا تھا، آسمان پرسکون تھا، دور افق سے سحر نمودار ہونے کے آثار ہوا تھے۔ ہوا میں البتہ موسم سرما کی بھرپور خنکی تھی۔ اس نے آہستہ سے کھڑکی دوبارہ بند کر دی اور کندھوں پر پریشان سلکی گھنے آبشار جیسے بالوں کو ایک ہاتھ سے سمیٹتے ہوئے بستر سے نیچے اتر آئی۔ ماں نے اس کی نگاہ سوئے ہوئے عباس پر جا پڑی۔ رات کے کسی پہر کروٹ بدلنے سے منہ پر سے لپٹا ہوا خیز تھوڑا سا سرک گیا تھا۔ اس کی خوابیدہ چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، وہاں حد درجہ متانت، ٹھہراؤ اور بے نیازی کے تاثرات رقم تھے، یوں جیسے سارا زمانہ ٹھوکروں میں ہو، خود میں مگن رہنے والا مت سا بے پرواہ خود اعتماد انداز۔ اس قدر برفیلے سرد موسم میں اتنی ٹھنڈی زمین پر اس نے محض ایک ہلکے سے خیز میں لپٹ کر رات گزاری تھی۔ اس کے آرام کے لیے خود تکلیف برداشت کی تھی۔ زرمل کے احساسات عجیب تر ہو رہے تھے۔ اس قدر بھیانک اور ہولناک طوفانی رات کے اس درجہ سکون سے گزر جانے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا کوئی اس درجہ ضبط نفس اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ ماما کے پرزور انداز میں کیے جانے والے انکشافات میں اس سے کتنے ہی باطل ثابت ہوتے نظر آئے تھے۔ ہوس گیری اور نفس پرستی کا معمولی سا اظہار تو کیا، اس نے تو ایسی ویسی نظر سے دیکھنا بھی جیسے خود پر حرام سمجھ لیا تھا۔ اس کا دل عجب طرح سے پرسوز کیفیات سے مغلوب ہوا جا رہا تھا۔ بے اختیاری وہ اس کے قریب چلی آئی۔ سنیے، جانے کن جذبوں میں گھر کر
وہ آہستہ سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے ہلاتے ہوئے اسے جگانے لگی۔ کچھ ساعت بعد اس نے بالآخر آنکھیں کھول دی، نظریں سیدھی خود پر جھکی زرمل پر پڑی۔ وہ اس کے بیدار ہونے کی منتظر تھی۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملی۔ عباس کی نیند کے خمار سے سرخ ہوئی سیاہ کشادہ چمکدار آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ وہ بے اختیار جھکتی چلی گئی۔ اس کی سرخ ڈولوں والی مخمور آنکھوں کی تپش زرمل کو عجیب طرح سے آنچ دینے لگی۔ میں یہ کہہ رہی تھی، وہ بلا وجہ ہکلانے لگی، کہ آپ ادھر پلنگ پر سو جائے، میں نیند پوری کر چکی ہوں۔ وہ نگاہ کترا کر کھڑی ہو گئی۔ اب تو صبح ہونے والی ہے۔ وہ کسل مندی سے اٹھ بیٹھا۔ پھر بھی سورج نکلنے میں ابھی خاصا وقت ہے۔ اس کے لہجے کی حلاوت اور اپنائیت امیز فکر مندی عباس کے لیے خاصی حیران کن تھی، مگر اس نے زیادہ تجسس نہیں کیا۔ سردی کے مارے ساری رات کی اکڑی برف ہوتی ٹانگیں سمیٹتے ہوئے اٹھ کر بستر پر چلا آیا اور صبح دن چڑھے تک سوتا رہا۔ غلام رسول اس دوران اپنے کسی جاننے والے موٹر مکینک کو بلا لایا تھا، جس نے گاڑی چیک کر کے اسے فٹ فاٹ کرنے کے بعد اوکے کر دیا۔ ماسی کے بھرپور اصرار کے باوجود پھر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے عباس عجلت میں اس کو ساتھ لے کر نکل پڑا۔ ابھی خاصا لمبا راستہ پڑا تھا، شکر تھا ہر شے معمول پر تھی۔ موسم کی جنوں خیزی بھی ختم ہو گئی اور گاڑی بھی اب ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی۔ دوپہر سے کچھ پہلے وہ لوگ ہڑپا پہنچے تھے۔ اس سے آگے تقریباً 4-5 میل شمال مغرب کی جانب موزہ دوداسو گاؤں تھا۔ اس کے بالکل مغرب میں تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے راوی ٹھاٹے مارتا ہوا گزرتا تھا۔ اس کے بالکل نزدیک سکراوا بہہ رہا تھا۔ گاؤں کے مشرق میں ایک بہت بڑا جنگل تھا، شیشم، سفیدے، کیکڑ کے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ جنگل سے فاختہ بٹیر تتروں کے چہچہانے کی آوازیں دور سے کانوں میں پڑنے لگی۔ جنگل سے کچھ فاصلے پر مچھلی فارم تھا، ایک ڈیری فارم بھی موجود تھا۔ دونوں فارم دادا جان کی ملکیت تھے۔ گندم، جو، مکئی کی تا حد نظر پھیلی سرسبز فصلیں نگاہ کو تراوت بخشتی تھیں۔ گاڑی نیم پختہ سڑک پر چلتی ایک سرخ اینٹوں سے بنے وسیع و عریض مکان کے آگے جا رکی، جہاں سوزوکی کی آمد سے ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سبھی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کو بے قرار تھے اور یہ چیز اس کے لیے خاصی حیران کن تھی۔ یہی پلا بڑھا تھا، مگر جس طرح وہ سب لوگ بلا تفریق اس کو باری باری گلے لگا کر محبت و اپنائیت کا مظاہرہ کر رہے تھے اور بڑے اشتیاق اور چاہت سے شہزاد اور ثریا کا حال چال پوچھ رہے تھے، وہ ان کی اعلیٰ ظرفی کی قائل ہونے لگی۔ اسے بوڑھوں لوگوں کی غربت سے عجیب بیزاری و کوفت ہوتی تھی۔ انہیں کمپنی دینا اسے ہمیشہ جلاہٹ میں مبتلا کر دیا کرتا تھا، مگر جب عبدالودود کے شفیق سینے سے لگی تو جانے کہ اس کا دل بھر آیا۔ اس کے قرب میں عجیب طرح کا تحفظ اور پناہ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بلا تکلف ان کے پلنگ کے سرہانے ان کے پاس بیٹھ گئے اور ان سے چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ وہ زری کے لیے اس کے کمرے میں بستر بچھا دو، کھانے کے بعد اسے آرام کرنا ہوگا۔ جانے وہ کیسے اس کی بے خواب آنکھوں کی کیفیت پڑ گئے تھے۔ اس نے تشکر سے ان کی طرف دیکھا۔ ساری رات آنکھ مچولی میں گزری تھی۔ اسے واقعی شدت سے نیند کی طلب ہو رہی تھی۔ کھانا کھا کر وہ اپنی چچا زاد کزن رافیہ کی ہمراہی میں ایک صاف ستھرے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ خوبصورت سا فوم کا بیڈ، کھڑکیوں پر ہلکے نیلے رنگ کے پردے لگے ہوئے تھے، دیواروں کا رنگ ہلکا سبزی مائل تھا، جبکہ فرش سرخ اینٹوں کا بنا ہوا تھا۔ ایک کونے میں آتش دان دہک رہا تھا، گو کہ کمرہ اس کے سٹینڈرڈ کا نہیں تھا، پھر بھی اسے خاصا آرام دہ محسوس ہوا۔ جب وہ سوئی تو پھر رات کی بھی خبر نہیں ہوئی۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد وہ رافیہ کے ساتھ اپنی نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 تائیوں اور چچی صاحبان کے پورشنز میں گئی۔ ہر جگہ اسے ہاتھوں ہاتھ دیا گیا، جس نے زرمل کی حیرت سوا کی تھی۔ ان خواتین کا آپس میں سلوک اور خیر خواہی پر منبی جذبات تھے۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی سوتن ہے۔ تیرے میرے بچے کی تفریق بھی نہیں تھی۔ ایک دوسرے کے بچوں کا، ایک دوسرے کے مفاد کا ایک دوسرے سے بڑھ کر خیال رکھا جاتا۔ وہ اس مثالی سلوک سے انگشت بردانتا رہ گئی۔ اسے کہیں سے بھی زبردستی اور مارے بندھے حبس زدہ بدصورت رشتوں کی جھلک نظر نہیں آئی، جس کے متعلق ثریا بیگم کہا کرتی تھی۔ عباس کبریٰ کا بیٹا تھا، مگر اس کی تینوں مائیں کبریٰ سے بڑھ کر اس کا خیال رکھتی۔ شام کو وہ گاؤں کا چھوٹا سا چکر لگا کر واپس آئی تو عباس کو نہ پا کر رافیہ سے پوچھ بیٹھی، وہ کہاں ہے؟ نہ جانے کیوں اس کا نام لبوں پر لاتے ہی وہ جھجک رہی تھی۔ کون؟ رافیہ نے یوں ہی شرارت سے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ عباس۔ اسے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اسی لمحے سفید شلوار قمیض میں وہ ادھر آتا دکھائی دیا۔ لو جی، وہ خود ہی آ گئے۔ عباس بھائی، بھابھی آپ کو یاد کر رہی ہیں، آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے خاصے لیے دے سنجیدہ مصروف سے انداز کے باعث سبھی اس سے فالتو بات کرنے اور بلا وجہ بے تکلف ہونے سے گریز کرتے تھے۔ سو اس کے آتے ہی رافیہ میدان چھوڑ کر رفو چکر ہو گئی۔ میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ آپ کی تیاری مکمل ہو گئی ہے؟ میں کل نکل رہا ہوں۔ دادا جان کی حالت خاصی سنبھل چکی ہے، ایمرجنسی لیو پر آیا تھا، کل مجھے لازمی شہر پہنچنا ہے۔
وہ پشت پر ہاتھ باندھے بڑی شاہانہ چال چلتے ہوئے اس کے مقابل آ کر اپنے مخصوص بے نیاز انداز میں پوچھ رہا تھا۔ رافیہ کی لطیف سی لفظی چھیڑ چھاڑ نے اس کی یک بستہ ساکت جذبات کی جھیل میں چندہ کوئی ارتعاش نہ ڈالا تھا۔ مکمل انجان بن جانے کا فن اسے بڑی اچھی طرح آتا تھا۔ دادا جان نے صبح ہی تو زرمل کے ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے فرمائش کی تھی، بڑی مدت بعد تمہاری شکل میں اپنی شہزاد کی قربت محسوس کی ہے۔ بچے ابھی تم نے جانا نہیں ہے، میں کچھ عرصہ تمہیں یہاں چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہوں اس آنگن میں۔ اور یہ سچی بات تھی کہ اس کا دل بھی لگ گیا تھا۔ یہ جگہ اسے بہت دلچسپ اور پرتجسس اور پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی بہت کچھ دریافت کرنا باقی تھا۔ میں کچھ دن ابھی یہاں رہنا چاہوں گی، وہ نظریں اپنے ناخنوں پر جمائیں یوں ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جواباً گویا ہوئی۔ اچھا، اس کے اس درجہ غیر متوقع جواب پر عباس کا متعجب ہونا فطری تھا۔ چلو اچھی بات ہے، اس ذمہ داری سے تو نجات ملی، اپنے مخصوص رخائی لیے ہوئے انداز میں کہہ کر وہ جانے کو مڑا۔ سنیے، اس نے بلا ارادہ پکار لیا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جانے کیوں اسے بات کرتے ہوئے پلکیں اٹھانا اور لہجہ بلند رکھنا دشوار تر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اب جیسے اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنا محال ہو رہا تھا۔ میری طبیعت کو کیا ہوا؟ وہ پلٹ کر حد درجہ تحیر سے کہہ رہا تھا۔ اس نے اضطراب کے عالم میں اپنے ہاتھ مسلنا شروع کر دیے، گردن ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ آپ کل خاصے بے آرام ہو رہے تھے، صحیح طرح نیند بھی نہیں لے سکے، اس لیے میں سمجھی کہ وہ یکدم چپ ہو گئی۔ بے فکر رہے، دیہاتی لوگ اس درجہ نازک مزاج نہیں ہوا کرتے کہ ذرا ہوا چھونے پر بستر سنبھال لے۔ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ جھٹکے انداز میں کاٹ کر کہا، اس طرح کی چھوٹی موٹی بے آرامی ہمارا کچھ نہیں بگاڑتی۔ ہاں، آپ جیسے نازک طبع لوگوں کو البتہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ طنز کے تیر برسا کر چلتا بنا۔ وہ متعصب نظروں سے اس کی پشت دیکھتی رہی۔ کبھی اس کا گریز اور تان و تشی اس پر اتنا شوق نہیں گزرا تھا۔ دل کی دنیا کیا بدلی، جیسے وہ ہر احساس نکل گیا تھا۔ پھر ایک ہفتہ جو اس نے گاؤں میں گزارا، اس نے مما کے سکھائے پڑھائے ہر سبق کی نفی کر ڈالی۔ اسے کہیں سے بھی اس خاکے کی جھلک نظر نہ آئی جو ثریا بیگم نے گاؤں اور گاؤں والوں کی، خصوصاً اپنے خاندان کے بارے میں کھینچ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ہائی سوسائٹی میں موو کرنے کے آداب سے ناآشنا تھے، مگر یہ کون سی اتنی بڑی خامی تھی؟ ان میں انسانیت، صلہ رحمی، خوش دلی، خوش مزاجی اور ایک دوسرے کے مسائل میں تعاون کے عملی اظہار کا کس قدر سلیقہ موجود تھا۔ وہ قیمتی کپڑے، اعلیٰ درجے کے سامان، تعیش کے استعمال سے ناواقف تھے، مگر صفائی اور نفاست نے اس عیب کو خوبصورتی سے چھپا لیا تھا۔ انہیں لگی لپٹی نہیں آتی تھی، خوشامد نہیں کرتے تھے، بے دریغ منہ پر بات کرتے تھے، مگر اس رکھ رکھاؤ سے کہ دشمن کا دل بھی نہ دکھے۔ دکھ دے کر مسیحائی کرنے کا ہنر بھی بخوبی آتا تھا۔ انہوں نے 3 4 شادیاں رچا رکھی تھی، تو کیا فرق پڑا تھا؟ اتنے بڑے خاندان میں مثالی ینگانگت اور بھائی چارے کے اظہار نے اس کمزوری پر بھی پردہ ڈال دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد عباس واپس لوٹا تو اس کو روبرو پا کر زرمل کے چہرے پر جو بے ساختہ رنگ بھرے تھے، اس نے عباس کے ساتھ ساتھ خود زرمل کو بھی حیرانی میں مبتلا کر دیا۔ عباس کے ساتھ کبرا، صبیحہ، ایاز اور سرمد بھی تھے۔ مجھے تو جب بھائی نے بتایا کہ آپ گاؤں میں ہیں تو دل چاہا اڑ کر پہنچ جاؤں۔ پیپر دینا بھی مشکل لگ رہا تھا، بہت شوق تھا اپنی بھابھی سے ملنے کا، انہیں دیکھنے کا، ان سے باتیں کرنے کا۔ صبیحہ بے اختیار والہانہ انداز میں اسے لبڑ گئی۔ جوش مسرت سے اس کے رخسار تمتما رہے تھے۔ آپ تو امی کے کھینچے گئے نقشے سے بھی کہیں زیادہ حسین ہیں۔ اف، کیا بتاؤں کتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر۔ ہم لوگ تو ترس ہی گئے تھے آپ کو اپنے درمیان دیکھنے کو۔ صبیحہ اپنے بڑے بھائی کے برعکس خاصی باتونی اور سادہ مزاج ثابت ہو رہی تھی۔ کبرا خانم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کلیجے میں بھر لیتی۔ اسے اپنے آنگن میں اتنے خوشباش اور مصروف و مگن انداز میں پھرتے دیکھ کر ایک ٹھنڈک سی دل میں اتر گئی۔ آپ کو پتہ ہے کل گاؤں میں میلہ لگے گا، میں اسی لیے امتحان دے کر بے قرار ہو کر بھاگی آئی ہوں۔ سرمد تو کتنے دنوں سے بےتاب ہو رہے تھے۔ صبیحہ کھلکھلاتے ہوئے بتا رہی تھی۔ میلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس نے اس درجہ سادگی سے پوچھا کہ صبیحہ کے ساتھ ساتھ کبرا کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہنسنے کی کیا بات ہے بھائی؟ بھابھی کیا جانے میلہ کس بلا کا نام ہے، ساری زندگی ملک سے باہر گزاری ہے۔ ایاز نے جھٹ سے اس کی حمایت کی۔ میلے والے دن خوب دکانیں سجتی ہیں، مٹھائی، کھلونوں، ٹافیوں وغیرہ کی۔ اس کے علاوہ سرکس اور تھیٹر بھی لگتا ہے، قسم قسم کے جھولے بھی ہوتے ہیں اس میلے میں۔ بچے، بوڑھے، جوان، خواتین سبھی خوش ہو کر شرکت کرتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کبرا نے ساری تفصیل بہو کو سمجھا دی۔ پھر میں بھی دیکھنے چلوں گی، اس کے اندر اشتیاق سا امڑ آیا۔ ہاں ضرور بچے، کبرا خوش ہو کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اچھا، کل کی کل دیکھی جائے گی، فی الحال زری بھابھی کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم لوگ جنگل میں شکار کرنے چلے ہیں شام کو۔ کیوں بھابھی؟ شکار کا تو اسے بھی بہت شوق تھا۔ ایاز کی تجویز پر اس نے فوراً حامی بھر لی۔ دریا پر چلیں گی بھابھی، یہاں سے کچھ فاصلے پر بہتا ہے جسے باشن بھی کہا جاتا ہے، بہت مزہ آئے گا۔ سرمد نے اپنی پسند کی جگہ کا انتخاب کیا۔ او ہو، کیا تم لوگوں نے بچی کو دختہ ڈال رکھا ہے؟
کبرا کو زرمل کے یکدم بگڑ جانے والے موڈ کی خبر تھی، سو پیش بندی کے طور پر بچوں کو ڈانٹنے لگی۔ بھابھی جو ہوئی ہماری، اور وہ جواب میں بے ساختہ مسکرا دی۔ عباس کے چہرے پر حیرت کے بادل منڈلانے لگے۔ بھابھی کہہ کر مخاطب کرنے پر وہ قطع نہیں جھلائی تھی، چہرے پر دبی دبی دلچسپی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں اپنائیت آمیز نرمی کی واسعہ چمک۔ ایسا انقلاب کیوں کر رونما ہو سکتا ہے؟ وہ خاصا الجھ سا گیا تھا۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا پیغام ملا ہے، انہوں نے فوری طور پر آپ کو رابطہ کرنے کی تاکید کی ہے۔ شام میں جب وہ ایاز کے ساتھ جنگل میں تیتر بٹیر اور فاختاؤں کے شکار کے شوق میں روانہ ہو رہی تھی تو اسی دوران عباس نے ادھر آ کر اپنے مخصوص سرد سے انداز میں اطلاع دی۔ فون گاؤں تک نہیں پہنچا تھا، ضروری اطلاع کے لیے نزدیکی قصبے میں موجود چھوٹے چچا کے جنرل اسٹور کا نمبر کام آتا تھا۔ بیٹی اگر تمہارا دل زیادہ اداس نہیں ہو رہا تو بقر عید ہمارے ساتھ کر کے چلی جانا۔ شہزاد بھائی اور سریا بہن بھی اگر راضی ہو جائے تو یہاں کر قربانی دینے کے لیے تو تمہارے دادا جان اپنی پسند کی خوشی دیکھ لیں گے۔ جب وہ کبرا کے اصرار پر اسے نزدیکی قصبے ماں سے فون پر بات کروانے کے لیے ہمراہ لے جانے پر تیار ہوا تو چلتے چلتے کبرا نے بڑی چاہ اور آرزو سے التجا کی، زری what's going on؟ آپ کی والدہ صاحبہ کا پیغام ملا ہے، انہوں نے فوری طور پر آپ سے رابطہ کرنے کی تاکید کی ہے۔ شام میں جب وہ ایاز کے ساتھ جنگل میں بٹیر تیتر اور فاختاؤں کے شکار کے شوق میں روانہ ہو رہی تھی تو اسی دوران عباس نے آ کر اپنے مخصوص سرد سے انداز میں اطلاع دی۔ فون گاؤں تک نہیں پہنچا تھا، ضروری اطلاع کے لیے نزدیکی قصبے میں موجود چھوٹے چچا کے جنرل اسٹور کا نمبر کام آتا تھا۔ بیٹی اگر تمہارا دل زیادہ اداس نہیں ہو رہا تو بقر عید ہمارے یہاں کر کے چلی جانا۔ شہزاد بھائی اور سریا بہن بھی اگر راضی ہو جائیں تو یہاں آ کر قربانی دینے کے لیے تو تمہارے دادا جان اپنی پسند کی خوشی دیکھ لیں گے۔ جب وہ کبرا کے اصرار پر اسے نزدیکی قصبے ماں سے فون پر بات کروانے کے لیے ہمراہ لے جانے پر تیار ہوا تو چلتے چلتے کبرا نے بڑی چاہ اور آرزو سے التجا کی۔ جب وہ کبرا کے اصرار پر اسے نزدیکی قصبے ماں سے فون پر بات کروانے کے ہمراہ لے جانے پر تیار ہوا تو چلتے چلتے کبرا نے بڑی چاہ اور آرزو سے التجا کی۔ زری what's going on there my dear؟ ماما نے سلام دعا کے بعد چھوڑتے ہی قدرے ناخوشگوار سے بےتاب لہجے میں پوچھ ڈالا۔ بھائی کہاں رہ گئی تم؟ مجھے پیرس سے آئے ہوئے بھی 3 دن گزر گئے ہیں اور تم ابھی تک وہیں ہو اس حبس زدہ پولیوٹیڈ ایٹماسفیئر میں؟ وہ حد درجہ متحیر سے کہہ رہی تھی، ان تنگ نظر علم مینرڈ لوگوں کے ساتھ۔ ماما کی حیرت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ماما۔ اسے پہلی مرتبہ ماں کا انداز حدت آمیز اور غیر منصفانہ لگا۔ میں یہاں ٹھیک ٹھاک انجوائے کر رہی ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں یہ عید یہیں سب کزنز کے ساتھ اور دادا جان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے تھے، گویا سریا بیگم کے اعصاب پر کوئی طاقتور بم پھٹا تھا۔ واٹ؟ تم ہوش میں تو ہو زری؟ ان کا استجابیہ انداز یک بگ بھڑک کر شرربار ہو گیا، پھر حسب سابق رفع شر کے لیے وہ پچھلے لیکچرز دہرانے لگی جنہیں وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے ماما، مگر کچھ چینج بھی تو ہونا چاہیے نا لائف میں۔ وہ پہلی بار ان سے اختلاف کرتے ہوئے قدرے الجھ کر گویا ہوئی۔ آپ لوگ بھلا کیوں نہیں آ سکتے یہاں؟ بیکار باتیں مت کرو زرمیل، انہوں نے برہم ہو کر ڈانٹا۔ اس 1 ہفتے میں تمہیں سب اگلا پچھلا بھول گیا، میں اسی لیے نہیں چاہتی تھی ان لوگوں سے میل ملاپ بڑھانا۔ میٹھی میٹھی باتیں کر کے مطلب نکالنا تو یہ خوب جانتے ہیں۔ آ گئی نا آخر کار تم ان کے جال میں؟ ان کے لہجے میں نمایاں تلخی تھی۔ فار گاڈ سیک مما، وہ چڑ گئی، آپ کو میری اتنی سی خوشی منظور نہیں؟ وہ ناراض سے انداز میں بولی، مگر ادھر کچھ اثر نہیں ہوا۔ میں اچھی طرح سمجھ رہی ہوں تمہاری اس خوشی کے پیچھے کیا خواہش چھپی ہوئی ہے، ایسی بچی بھی نہیں ہوں میں، وہ دانت پیس کر جواباً قہر آلود لہجے میں بولی۔ خفت سے زرمل کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ بہرحال ہم لوگ عید پر گاؤں نہیں آ رہے، تمہاری مرضی ہے، اب ہمارے بغیر عید کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، اگر واپسی کا موڈ ہوا تو اطلاع دے دینا، میں ڈرائیور بھجوا دوں گی، انہوں نے بے لچک انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ زرمل گمسم سے انداز میں فون ہاتھ میں پکڑے کھڑی رہ گئی۔ اس سے کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھا عباس اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ اور چہرے کے تاثرات بخوبی ملاحظہ کر سکتا تھا۔ وہ ساری گفتگو سن چکا تھا اور دل ہی دل میں حد درجہ معتجب بھی تھا، تاہم پوچھنا اس کی عادت میں شامل نہیں تھا، سو اسی مخصوص بے مہر انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ بقر عید کے بعد لاہور چلیں گے یا
کبرا کی ہدایت کے مطابق قصبے سے فون کروا کر وہ اسے واپس جنگل چھوڑنے جا رہا تھا جہاں ایاز لوگ پہلے سے موجود تھے۔ راستے میں زرمل نے یوں ہی سناٹا توڑنے کو اس کے سرد و سپاٹ تاثرات سے سجے چہرے پر ایک اچنبھی سی نگاہ ڈال کر مدھم سے لہجے میں پوچھا۔ یا کہاں؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ ظاہر ہے لاہور ہی جانا ہے۔ زرمل اس کے مخصوص اکھڑ پن لہجے پر گہری سانس لے کر باہر دیکھنے لگی۔ کیکر، شیشم اور سفیدے کے لہراتے ہوئے سرسبز ثمر بار درختوں کی جھلک دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ کیا یہ کبھی بھی اپنا طرز عمل نہیں بدلیں گے؟ اس کے دل پر بہت سا بوجھ آن پڑا۔ اس کے دماغ میں صبیحہ کی باتیں گونج رہی تھیں جو دوپہر کو اس کے ہمراہ ڈیری فارم میں قربانی کے جانور دیکھنے کے لیے روانہ ہوتے ہوئے کی تھی۔ وہ بظاہر بہت کھنڈری اور شوخ مجاز طبیعہ نظر آتی تھی مگر اس کی ذہنی اپروچ اپنے اصل سے بہت میل کھاتی تھی، ہو بہو وہی گہرائی، حقیقت پسندی اور ٹھوس پن لیے ہوئے۔ کیا یہ کبھی بھی اپنا طرز عمل نہیں بدلیں گے؟ اس کے دل پر بہت سا بوجھ آن پڑا۔ اس کے دماغ میں صبیحہ کی باتیں گونج رہی تھیں جو دوپہر کو اس کے ہمراہ ڈیری فارم میں قربانی کے جانور دیکھنے کے لیے روانہ ہوتے ہوئے کی تھی۔ وہ بظاہر بہت کھنڈری اور شوخ طبیعہ نظر آتی تھی مگر اس کی ذہنی اپروچ اپنے اصل سے بہت میل کھاتی تھی، ہو بہو وہی گہرائی، حقیقت پسندی اور ٹھوس پن لیے ہوئے۔ ہم لوگ تبدیلی چاہتے ہیں بھابھی، اگر بتدریج جو چیز اچانک ہو جائے اس کی بقا کی میعاد بہت محدود ہو جایا کرتی ہے۔ کوئی واقعہ ایک دم نہیں ہوا کرتا۔ آپ نے تو دو لتیوں کو دیکھا ہوگا، بے صبرے، بے تاب اور کم فہم۔ دور سے ہی ان کے راز فاش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اوقات کھل جاتی ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ ایک یقین و اطمینان کی سی کیفیت میں ریچھ آگاہی پانے کا عمل ہمیں اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ انتہا ہمیشہ ہی خرابی کی ضمانت لائے۔ ہم مزید کھوجے بغیر اس کو جوں کو تو چھوڑ کر چل نکلیں۔ بھئی درمیانی راستہ بھی تو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس انتہا کو ارتقاء کے عمل سے متوازن بنا کر قابل قبول حالت میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ گاؤں کے گھٹے و دبے ماحول میں کچھ خرابی ہوتی نہ شہروں کی بے باکی و تیز رفتاری ایسی قابل مذمت ہوتی ہے۔ شہر میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بشرطیہ دل کے اچھے، ہر ماحول کے اپنے مخصوص تقاضے ہوتے ہیں، اپنی ایک انفرادیت ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے دونوں کو علاقہ غیر کی سی حیثیت دے رکھی ہے، حالانکہ درمیان میں پل بنا کر رابطہ اور رشتہ بحال بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ پل بنانے کا کام عباس بھائی کی سرکردگی میں لوگوں نے شروع کر دیا ہے۔ بھائی شہروں کی بے باکی حد پسندی نہ لو، وہاں کی تعلیم و تہذیب، وقت کی اہمیت لے لو، اور شہر کی مصنوعی معاشرتی زندگی کی بجائے گاؤں کی اپنائیت و یگانگت، بھائی چارے اور پرخلوص تعاون کے جذبات میں کندھا طرز عمل اپنا لو۔ رابطہ و واسطہ رکھا جا سکتا ہے بھائی، دونوں جانب کی اچھی اور مفید مکمل چیزیں اپنا لو، باقی نظر انداز کر دو۔ اس طرح نہ تو شہر آنے والوں کو گاؤں 8ویں صدی کا عجوبہ لگیں گے، نہ گاؤں سے آنے والوں کی آنکھیں شہروں کی چمکتی دمکتی رنگوں میں لپٹی تیز رفتار زندگی کو دیکھ کر چندھیائیں گی۔ دونوں اطراف سے فریقین کو حد درجہ قبولیت اور ایڈجسٹمنٹ کے لیے راہ ہموار ملے گی تو فاصلے خود بخود سمٹ جائیں گے۔ ہاں، رابطہ اور رشتہ بحال رکھا جا سکتا ہے۔ وہ کن آنکھوں سے عباس کو دیکھتی دل میں اعتراف کر رہی تھی۔ ہاں، تم مجھے قبول ہو مگر یہ اعتراف بھی تو کرے نا۔ اعتبار دلانا کوئی آسان بھی نہیں ہوا کرتا، خصوصاً اس جگہ جہاں بدگمانی آج کی بات نہ ہو برسوں پر محیط ہو۔ اس رات اس کے طرز عمل نے زرمل کے دل سے بہت سارے شکوک و شبہات دور کر دیے تھے۔ ایسا مضبوط قوت ارادی والا نفس کا اس حد تک محتسب بندہ یقیناً ہوس گری کے جذبات سے مبرا ہے، مگر پھر وہ 2-3 شادیوں میں الجھ کر رہ گئی۔ سنیں، آپ کے یہاں اس قدر شادی کرنے کا رواج کیوں ہے؟ اس کے یکدم بول پڑنے پر عباس نے یوں ہی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت سے ہتھیار پھینک دینے والی کیفیت نے عباس کو اچنبھے میں ڈال دیا۔ اس سوال کا جواب دینا کچھ ایسا ضروری بھی نہیں۔ وہ سر جھٹک کر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا، لہجے میں وہی بے نیازی، اور وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ اگر دے دیں گے تو مجھ پر احسان ہی ہوگا۔ وہ اپنا آف ہوتا موڈ چھپا نہیں سکی۔ ناراض سے انداز میں کہنے پر وہ ایک شاکی نگاہ اس پر ڈالنے لگا۔ ایک تو صاحب کی انا کے بنڈل ختم نہیں ہوتے، وہ خوف زدہ سی سوچ رہی تھی، اور اگر نہ دوں تو؟ اس کو زج کرنے میں عباس کی غالباً کسی حس کو خاصی تسکین پہنچ رہی تھی۔ تو بھئی میں آپ کا کیا بگاڑ لوں گی؟ اس کے اڑیل لہجے پر تھکے انداز میں کہہ کر اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ بھئی اب اس درجہ غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے ڈھیلے ڈھالے انداز پر یوں ہی ہلکے پھلکے انداز میں کہہ بیٹھا۔ بتائیں دیتے ہیں، گو کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ہمیں نفس پرست سمجھتا ہے تو 1000 بار سمجھے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں۔
ہمارے یہاں خدا کی قدرت یا تقدیر کا لکھا کہ آج سے بہت پہلے لڑکیوں کی شرح پیدائش لڑکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ چونکہ ایک آدھ صدی پہلے خاندان سے باہر شادی کرنے کا تصور بھی نہیں پایا جاتا، اس لیے خاندان کی بہت سی لڑکیاں شادی سے محروم رہ جاتی، وہ تاعمر کنواری بیٹھی رہتی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے باقی خاندانوں نے خصوصاً قبائلی علاقوں میں یہ ہوتا کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بے جوش شادیاں کر دی جاتی، 20 سالہ لڑکی کا 5 سالہ دلہا یا پھر اس کے الٹ کر دیا جاتا، مگر ہمارے آباء و اجداد اس رسم کے سخت خلاف تھے۔ ایسے میں جب دادا جان کا دور آیا تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ بجائے اس کے کہ چند ایک لڑکیاں شادی شدہ زندگی کا سکھ دیکھیں اور باقی کو شریک سفر میسر نہ آنے پر تاعمر حسرت و ملال سے ان کے آباد گھروں کی رونقیں دیکھتے ہوئے سلگ کر محروم و تشنہ زندگی گزارے، جان کا روک لگا لے، اس کا حقیقت پسندانہ حل یہ نکلا کہ خاندان کا ہر مرد ایک سے زائد شادی کرے گا۔ اس طرح چند ایک لڑکیوں سے امتیازی سلوک کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا اور کنواری رہ جانے والی لڑکیوں کی زندگی تباہ ہونے سے بھی بچ جائے گی۔ خاندانی بقا و مسرت کے لیے یہاں کے مردوں نے شرعی حدود کے اندر 3 یا 4 شادیاں کر رکھی ہیں۔ ہمارے یہاں خدا کا فضل ہے، نان نفقے گھر بار کی معاشی ذمہ داری پوری طرح سے نبھا رہے ہیں، چاروں سے شرعی روح سے انصاف روا رکھنے کی بھی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ تو تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ یہاں کوئی سگا یا سوتیلا نہیں، کوئی سوتن یا رقیب نہیں، یہ ایک سمجھوتا ہے خاندان کے تمام مرد و زن خاندان کی یکجہتی اور خوشی کے لیے یہ رضا اور رغبت قبول کیے ہوئے ہیں۔ اب تو پھر تناسب میں کافی بہتری آ گئی ہے، پرانے زمانے میں اگر ایک گھر میں 2 لڑکے ہوتے تو 7 لڑکیاں، مگر یہ خدا کی دین ہے، فطرت کے کاموں میں کوئی عمل دخل تو نہیں ہو سکتا، اسی لیے فطری ایڈجسٹمنٹ کے لیے دادا جان کے زمانے سے ایک سے زائد شادیاں کرنے کا رواج پروان چڑھا تھا، اور میں کہتا ہوں اس سے بہتر منصفانہ اور دانشمندانہ فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا اس دور کے حالات کے مطابق۔ وہ بہت توجہ انہماک سے سنتی ہوئی زرمل اس انکشاف پر دنگ رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی دھڑ دھڑ شادیاں کرنے اور خصوصاً خواتین کے آپس کے خیر خواہانہ اور ایک دوسرے کے بچوں سے منصفانہ سلوک کے پیچھے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ واقعی ان حالات میں دادا جان کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے، ورنہ جن خاندانوں میں شادیاں باہر کرنے کا رواج نہیں ہوتا وہاں تاعمر کنوارا رکھنے یا کم سن بچے سے بے جوڑ نکاح پڑھا دینے والے جیسے ظالمانہ رواج پروان چڑھائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے دادا جان کی حکمت عملی ان کے مقابلے میں بہت فطری اور شرعی تھی۔ اس کو تاریخی تائید بھی حاصل تھی۔ تاریخ سے ثابت ہوا ہے کہ مسلمانوں پر جب ایک ایسا وقت آیا جب خواتین کی تعداد مردوں سے بڑھ گئی، مصلحت کے تحت ایک مرد کے نکاح میں 3 4 خواتین آئی تھیں، اور ماما کو دیکھو، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کو نفس پرستی کا نام دے ڈالا۔ غالباً ان کی پوزیسو نیچر شوہر کی اس تقسیم کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے پاپا کو خاندان سے نکال کر لے گئی اور مجھ میں بھی گاؤں والوں کے خلاف اس درجہ زہر بھر دیا تاکہ ہم پلٹ نہ سکیں۔ مچھلیوں کی مخصوص بسان نشاندہی کر رہی تھی، وہ لوگ فش فارم سے گزر رہے ہیں۔ سنیے، اس نے ڈرتے پلکیں اٹھا کر متبذب سے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے ہچکچاہٹ کے عالم میں اسے پکارا۔ اس کے لہجے میں واضح شکست تھی جسے عباس کا نکتہ رس ذہن فوراً محسوس کر چکا تھا، تاہم وہ یوں ہی بے حس بنا بیٹھا رہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جھجک کر سر جھکا کر گود میں رکھے ہاتھ مسلنے لگی، اپنا مفہوم سمجھانے میں کس قدر دشواری محسوس ہو رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو۔ وہ پھر سے رک گئی۔ سابقہ تلخیاں بھلا کر موجودہ حیثیت سے قبول کر لے، بدوقت تمام وہ بول پائی۔ عباس کتنی ہی دیر سکتے کسی کیفیت میں اسے دیکھتا رہ گیا، زرمل کا سر جھکا ہوا تھا۔ محترمہ، کتنی ہی دیر بعد بالآخر وہ بولا تو لہجے میں کسی قسم کی قبولیت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ آپ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی ہیں یہاں آ کر، کیا والدہ صاحبہ کے اقوال زری بھول گئی؟ اپنے والد صاحب کے خوابوں کی تعبیر نہ دیں آپ، اتنے بڑے بزنس مین کی اکلوتی طرح دار حسین اکلوتی بیٹی ہیں آپ۔ کیا چیز نہیں آپ کی مٹھی میں انسانوں سمیت؟ وہ زہریلے انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں سب کچھ فیس کر سکتی ہوں، تم قبولیت کی صنعت تو دے کر دیکھو، کوئی جگنو، کوئی ستارہ، کوئی دریچہ، کچھ تو ہو۔ وہ کرب سے سوچ رہی تھی۔ پھر وہ تمام راستے کچھ نہیں بولی، جنگل قریب آ چکا تھا، وہ چپ چاپ گاڑی سے اتر گئی، وہ گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ زرمل کا انداز بہت چونکا دینے والا تھا۔ بقر عید پر اس نے بہت انجوائے کیا، اسے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ تہوار کی سچی اور بے پایاں خوشیاں اپنوں کے سنگ، اپنوں کے ہنستے کھلکھلاتے چہروں کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ عید کے بعد ہی اس نے رخت سفر مان لیا۔ دادا جان کی صحت کافی بہتر تھی، زمین کے کاغذات بنوا کر وہ کب سے اس کے سپرد کر چکے تھے، جانے سے ایک دن قبل انہوں نے اسے بلوایا۔ کبرا خانم اور تایا جان بھی ادھر ہی تھے۔ دیکھو بچے، اب ہم عمر کی اسٹیج پر ہیں کہ جب انسان حکم دینے، فرمان جاری کرنے کی بجائے درخواست گزاری اور التجاؤ پر اتر آتا ہے، سو ہم تم سے درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ خاندان کی یکجہتی کے لیے اگر تم ہمارا برسوں پہلے کیا ہوا فیصلہ برضا اور رغبت قبول کر کے ہمیں خوشی دے سکو تو اس کے علاوہ اللہ
تعالیٰ سے ہمیں کچھ اور بھی نہیں چاہیے۔ ہم نے دل پر پتھر رکھ کر بہت صبر سے شہزاد کی جدائی برداشت کی ہے۔ تمہاری آمد اور تمہاری اتنی نیک پیاری عادات نے ہمارے بہت سارے زخم بھر دیے ہیں۔ کیا تم ہمارے لیے ہماری خوشی کے پیش نظر اسٹینڈ لے سکتی ہو؟ اس نے سر جھکا لیا اور پاؤں کے انگوٹھے سے فرش پر بچھی دری کا کونا مسلنے لگی۔ انہوں نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عباس اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، باہر سے پڑھ کر آیا ہے، ایک معزز پیشے سے وابستہ ہے، معاشی لحاظ سے بھی قطعی آسودہ ہے، پھر لاہور میں اپنا ذاتی گھر بنا چکا ہے، سارے معاشرتی ادب و آداب سے واقف ہے، بیوی کو بھی ظاہر ہے لاہور میں ہی رکھے گا، تمہیں کسی قسم کی تبدیلی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہیں اسی شہر میں اسی ماحول میں رہو گی۔ ہاں دل چاہے تو ادھر کا چکر لگا لینا مہینے 2 مہینے بعد۔ عباس میں تھوڑی سی ضد اور انا ہے، مگر وہ دل کا بہت اچھا ہے، تعاون کرنے اور خیال رکھنے والا۔ مگر دادا جان، وہ خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، یہ دوسری اور تیسری شادی بھی کریں گے کیا؟ وہ جس طرح سراسیمہ ہو کر بے ساختہ بولی تھی، اس نے حاضرین کے چہروں پر مسکراہٹ کے پھول کھلا دیے۔ دادا جان نے ہنس کر اسے گلے لگا لیا۔ ارے بھائی، ہم اپنی اتنی نازک مزاج پوتی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے بچے۔ وہ اس دور کے فیصلے تھے جب واقعی اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا خاندان اتنا پھیل گیا ہے کہ جوڑ تلاش کرنا آسان ہو گیا ہے۔ تمہارے بڑے تایا اور چھوٹی پھپھو کے دونوں بیٹوں کی شادیاں 3-4 سال پہلے ہوئی ہیں، دیکھ لو ان کی دوسری شادی نہیں ہوئی۔ ارے بچے، یہ کوئی تفریح تھوڑا ہے، یہ تو مصلحت تھی، اور اب جو بلا وجہ ایسا کرے گا ہم اس کو الٹا نہ لٹکا دیں گے؟ پھر عباس کے جوڑ کی تو کوئی ہے بھی نہیں۔ وہ شفتگی سے مسکرائے تھے۔ اب وہ سوچ رہی تھی، پاپا تو صدا سے میرے حامی ہیں، ماما کا مزاج بے لچک ہے، مگر کیا ہوا، میں بھی انہی کی بیٹی ہوں، دشوار ضرور ہے مگر بہرحال وہ مان جائیں گی۔ رخصت ہوتے سمے اس نے دادا جان کو یقین دلایا کہ رخصتی ماما پاپا کو راضی کرنے کے بعد طے پائی تھی، مگر ادھر سے تو قبولیت کی کچھ سند نہیں مل رہی تھی۔ واپسی کے سفر کے دوران وہ چور نظروں سے اسے اپنے مخصوص عاطف فشانی موڈ میں ڈرائیو کرتے ہوئے مایوسی سے سوچ رہی تھی۔ جو ایک بار یہ کہہ دے کہ ہاں مجھے تم قبول ہو، تو پھر ماما سے اپنا فیصلہ منوانے کا دشوار تر مرحلہ کس قدر سہل ہو جائے۔ خیر ان کو بھی خبر ہو گئی ہوگی، آخر دادا جان اور کبرا آنٹی نے بتایا تو ہوگا، مگر وہ بہت انا پرست اور مغرور ہے، خود سے نہیں پوچھیں گے۔ سنیے، شرمندگی اور پسپائی کا اظہار کس زبان سے آپ تک پہنچایا جائے جو آپ کی سمجھ میں آ جائے؟ پیار کی زبان میں۔ اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی۔ جی؟ اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، آنکھیں پھاڑے بھونچلا کر اسے دیکھنے لگی، جس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سا تبسم دبا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اور کس قدر اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا کھلا روشن چہرہ، آنکھوں سے برستی ازلی جارحیت اور قہر ساما تاثرات بھی کہیں پیچھے چلے گئے۔ وہاں ایک شوخی اور اپنائیت آمیز شرارتی چمک تھی۔ وہ سٹ پٹا کر باہر دیکھنے لگی، پھر اسے دوسرا جھٹکا لگا۔ گاڑی اس وقت مالڈو کے باغ کے پاس کھڑی تھی، جس سے کچھ فاصلے پر وہ گاؤں تھا، وہی گاؤں جہاں انہوں نے رات گزاری تھی، برستی کڑکتی خدشات اور طوفان میں گھری رات، اور اس پر ستم ٹیپ ریکارڈ پر چلتا بجتا حسب حال گیت۔ آؤ ماسی زہرا اور غلام رسول بھائی سے ملے اپنی اصلی حیثیت میں۔ اس نے گویا گاڑی روکنے کی وجہ بتائی۔ اس کی چمکتی ہوئی نظروں میں چھپی معنی خیز شرارت بے ساختہ اسے گلگوں کر گئی۔ وہ چہرہ موڑ کر باہر باغ میں لگے تازہ موٹے مالٹوں کو دیکھنے لگی۔ عباس نے اپنے شرعی استحقاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے دونوں مخملی سفید ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں کی فولادی گرفت میں لے لیے۔ یاد نہیں اس رات ہمیں کمرے میں تنہائی سوچتے ہوئے جاتے ہوئے انہوں نے کیا دعا دی تھی؟ یاد نہیں اس رات ہمیں کمرے میں تنہا چھوڑتے ہوئے جاتے ہوئے انہوں نے کیا دعا دی تھی؟ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر یاد دلا رہا تھا۔ اللہ جلد از جلد تمہاری گود ہری کرے۔ زرمل کو بے ساختہ یاد آ گئی، اس کے ساتھ ہی شرم و حیا کا زبردست سریلا اسے خود میں سمٹ جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ سنیے، اسے ٹوکنے کو حیا آمیز خفگی سے بات کرنا چاہی، مگر اس نے موقع ہی نہیں دیا۔ سنائیے، ویسے کچھ عرصہ کی بات ہے، پھر آپ کا طرز تخاطب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ سنیے کی جگہ منّے کے ابا، گڈو کے پاپا، پنکی کے ڈیڈی ہے نا؟ وہ شرارت سے چکا۔ میرا خیال ہے ہمیں کم از کم 7 لڑکوں کے والدین بننا چاہیے، تاکہ خاندان میں لڑکوں کی رہی سہی کمی بھی پوری ہو جائے۔ دادا جان خوش ہو جائیں گے، آخر تم خاندانی مسئلہ حل کرو گی۔ ویسے میرا نام کچھ ایسا مشکل بھی نہیں۔ دیکھیں آپ بہت بدتمیز ہو رہے ہیں، گاڑی چلائیں۔ اس کا بے لگام لہجہ اور اس پر اس کی بہکتی مچلتی وافتہ نظریں، اس کے حواس پر بری طرح شرم غالب آ گئی تھی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ چھڑانے کی صحیح کی۔ اس چمکتے دمکتے دن پر غصہ آ رہا ہے، کتنا اچھا ہوتا، وہی طوفانی موسم ہوتا، وہی صورتحال، وہی رات، وہی تنہائی، اور اس نے رک کر معنی خیز نگاہ اس پر ڈالی۔ ویسے کیا خیال ہے یار، کیوں نہ آج ماسی کے مہمان بن جائیں؟
رات گزار کر صبح سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ ہاں مگر اب کہ تم مجھ سے شرافت کی توقع مت رکھنا۔ پچھلی بار تو یوں ہی رات برباد کر ڈالی، وہ چھیڑ رہا تھا۔ زرمل بے اختیار سرخ ہو گئی۔ دیکھیے آپ شرافت سے گاڑی چلائیں ورنہ میں دادا جان سے شکایت کر دوں گی۔ اچھی بات ہے، وہ فوراً سے بیشتر تمہاری رخصتی کا انتظام کر ڈالیں گے۔ میرے لیے تو عین مسرت کا مقام ہوگا۔ مجھ پر تو ویسے بھی تمہاری ماما کے راضی ہونے تک کا طویل عرصہ بہت بھاری گزرے گا۔ وہ اب اس کے ہاتھ چھوڑ کر اب گاڑی چلانے لگا اور زرمل کے اندر دور دور تک سرشاری پھول کھلانے لگی۔ بالآخر اس نے واضح طور پر قبولیت کی سند دے دی تھی۔ واپسی کا یہ سفر کس درجہ مختلف، خوشگوار اور دلچسپ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یاد آیا ابھی ماما کو منانے کا مشکل ترین مرحلہ باقی تھا۔ واقعی ایک رشتگاہ اور باقی ہے۔ محراب کچھ غم نہیں، اس قدر بھرپور سپورٹ کے ساتھ ہر حسین منزل مل سکتی ہے۔ جب من چاہا ہم سفر مل جائے اور اقرار بھی کر لے ہاں تم مجھے قبول ہو، تو کیا اس کے لیے راستے کی دشواریوں سے لڑنا بھی ہم قبول نہیں کر سکتے؟ ہاں ہر شے ہمیں قبول ہے اب۔ سفر تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ دی اینڈ۔